بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا عن علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنة من سنتي أميتت بعدي فقد أحبني ومن أحبني كان معي وفي رواية كان معي في الجنة. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم التفت إلينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقام رجل فقال كأن هذه موعظة مودع أو مودع فأوصنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعزوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يجمع أمة محمد على الضلالة. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اهتديتم. عن علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان أمر ولا نهي فما تأمرنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاورون الفقهاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جا زندگی مدینہ سے جونکے ہوا کلا، جا زندگی مدینہ سے جونکے ہوا کلا، شاہد کے حضور خفا ہے منا کلا. کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں، ابو بکر سے آئین عشق و وفا کلا. دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی، فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کلا. جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، عثمان کے وہ زاویہ شرم و حیا کلا. مغرب کی گلیوں میں مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازے علم سے خیرات جا کلا. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے. معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں،
مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہمارا آج یہاں راولاکوٹ شہر میں اور آزاد کشمیر کے اس اہم ترین ضلع میں خدمات امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے نام پہ غالباً یہ پہلا سیمینار ہے۔ اس سے قبل ہوا ہو اور میں نے شرکت نہ کی ہو، میرے علم میں نہیں، باضابطہ یہ سیمینار پہلا ہے۔ اللہ رب العزت اس سیمینار کی برکات کو پورے آزاد کشمیر نہیں پورے عالم پر پھیلا دے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں اپنے موضوع کو انشاءاللہ دلائل کے ساتھ بیان کروں گا اور بعد میں آپ حضرات کو کھلا موقع فراہم کروں گا کہ آپ کو میرے موضوع پر اشکالات موجود ہوں، آپ میری دلیل کو غلط سمجھتے ہوں، آپ شفقت فرمائیں اور چٹھیں لکھیں، میری غلطیوں پر میری نشاندہی فرمائیں، جو میری غلطی آپ سمجھائیں کہ میں آپ کے سامنے اس سے معذرت کروں گا، لیکن اگر بات 100% ٹھیک ہو تو پھر آپ کو بھی ہماری بات کو قبول کرنے میں تعمل سے کام بھی لینا چاہیے۔ آپ حضرات کھل کے چٹھیں لکھیں تاکہ میں آپ حضرات کے علم کو دیکھوں اور آپ حضرات میرے حوصلے کو دیکھو۔ میں اپنے علم کا دعویٰ نہیں کرتا، آپ کا علم تسلیم کرتا ہوں۔ آپ حضرات کھل کے چٹھیں لکھیں اور مجھے خوشی ہوگی آپ علمی چٹھیں لکھیں گے تو ہم انشاءاللہ بہترین علمی چٹ پر آپ کو داد بھی دیں گے کہ آپ نے بہت اچھی چٹ لکھی ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں، میرے جانے کے بعد بعض احباب اگر یہ پروپیگنڈا کریں نہیں فلاں بات ہم نے لکھنی تھی لیکن چونکہ ہمارے مہمان تھے اس لیے ہم نے شرم اور حیا کی مناسب نہیں سمجھا، تو وہ میزبان بہت بد تہذیب ہوتا ہے جب مہمان کی موجودگی میں حیا کرے اور مہمان کے جانے کے بعد بے حیا اور بے شرم بن جائے، یا آدمی اپنے اعتراضات سامنے بیان کر لے اور یہ جانے کے بعد بھی اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرے۔ میں آپ حضرات شفقت فرمائیے، کیمرے کے سامنے نہ بیٹھ جو ایک طرح، آپ حضرات اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ مجھے پتہ ہے میں میڈیا کی بغیر وسائل کی کتنی سخت جنگ لڑ رہا ہوں، تمہیں اس کا اندازہ نہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ موبائل بند نہ کریں، موبائل کی بیلیں آپ بند کر لیں، سائلنٹ پہ اس کو لگا لیں۔ آپ حضرات کی جیب میں ایک موبائل ہوگا، میری جیب میں 3 موبائل، ایک میرا انٹرنیشنل موبائل ہے، ایک پاکستان کا ہے، ایک میری 3 بیویوں کے لیے ہے۔ میں نے 3 موبائل بند کیے ہوئے ہیں اور آپ کو ایک سے بھی سنبھالنا چاہ رہے ہیں، آپ سے ایک نہیں سنبھالا جا رہا۔ ہم سارے کام بڑے ہم فراغ دلی حوصلے سے کرتے ہیں۔ میں نے 3 کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ آپ کے اندر یہ ترغیب بھی پیدا ہو، یہ کرنے والا کام ہے، چھوڑنے والا کام نہیں۔ چلیں آپ توجہ فرمائیں، میں یہ تو اللہ کرے آپ کے چہروں پہ کچھ بشارت بشاشت آئے، آپ میرے آنے پر پریشانی آپ کی دور ہو۔ توجہ فرمائیں، میں گزارش کر رہا تھا خدمات امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ ہم مسلک کی جنگ میڈیا کے ذریعے بین الاقوامی سطح پہ لڑ رہے ہیں، اور میں بالکل سمجھتا ہوں کہ دور میڈیا وار کا دور ہے۔ امریکہ اتنی بڑی طاقت نہیں ہے جتنی آپ سمجھتے ہیں، لیکن میڈیا کے بل بوتے پر سے ہمیں یوں دھمکایا ہے کہ ہم اس کے خلاف بات کرنا گجا سانس لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، حالانکہ ایسی بات نہیں جو ہم سمجھ لیں۔ میڈیا کا دور ہے، اس لیے ہم نے پورا اہتمام کیا ہے۔ میرے علم میں تھا کہ شاید آپ اہتمام نہ کر سکیں، تو میں کسی ان علاقوں میں جاؤں تو اپنی ٹیم ساتھ لے کر جاتا ہوں۔ جو بیان آج آپ کے راولاکوٹ آزاد کشمیر میں ہے، آپ 5 دن بعد الاتحاد.org ahnafmedia.com اس ویب سائٹ کا وزٹ کریں، یا آپ یوٹیوب پہ یا گوگل پہ محمد الیاس گھمن کے نام کی سرچ کریں تو یہ بیان انشاءاللہ ورلڈ لیول پہ آپ کو دیکھتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے چھوٹے سے دیہات میں بیٹھ کے کام کیا، لیکن ہماری فکر دیہات والی نہیں ہے، عالمی پیغمبر کے وارث ہونے کی وجہ سے عالمی فکر لے کر چلیں۔ اور میں اس پر تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، دنیا بھر میں ایک ملک بھی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جس ملک میں 6 سال کے عرصے میں ہماری محنت نہ پہنچی ہو۔ میں اس کو اپنے اکابر کا صدقہ اور امام اعظم ابو حنیفہ کی کرامت سمجھتا ہوں۔ جو میرا نظریہ اس کو بیان کرنے میں کبھی جھجک سے کام نہیں لوں گا۔ جو آدمی اپنے نظریات کو بیان کرنے میں جھجکتا ہو وہ اپنا موقف کبھی عوام سے منوایا نہیں کرتا، نہ ہی منوا سکتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے چونکہ عنوان خدمات ہے اس لیے میں نے ان کی خدمات ہی بیان کرنی ہے، لیکن بطور تمہید کے میں صرف 1-2 بات عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نعمان ہے، نام ان کا نعمان ہے، کنیت ابو حنیفہ ہے اور لقب ان کا امام اعظم ہے۔ بہت سارے لوگ آج جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے پریشان ہیں، ان کی دینی خدمات کی بنیاد پہ ان کی مخالفت کرتے ہیں،
ان کے دو اعتراض بہت بڑے سامنے آتے ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ ان کی بیٹی کا نام حنیفہ تھا، اس لیے ان کے ماننے والے ان کی بیٹی کی طرف نسبت کرتے ہوئے خود کو حنفی کہتے ہیں، اور یہ کتنا کمزور مسلک ہے کہ نسبت لڑکی کی طرف ہو رہی ہے۔ میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، تمہارے پاس تاریخ کا علم بھی نہیں ہے اور تمہارے پاس عربیت کا علم بھی نہیں ہے۔ اگر تاریخ عربیت دونوں بات جانتے تو کبھی حنفیت پر اعتراض نہ کیا جاتا۔ تاریخ کا علم اس لیے نہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا صرف ایک بیٹا تھا جس کا نام حماد تھا، اس کے علاوہ نہ امام صاحب کا بیٹا تھا نہ امام صاحب کی بیٹی تھی۔ تو کتنا بڑا جھوٹ ہے یہ بات کہنی کہ جی ابو حنیفہ کی بیٹی کا نام حنیفہ تھا اس لیے ان کو ابو حنیفہ کہتے، اور یہ حنفی نسبت ایک لڑکی کی طرف کرتے ہیں۔ یہ دھوکہ اس لیے لگا کہ اس جاہل آدمی کو ہمارے امام کی تاریخ کے بارے میں قطعاً علم موجود نہیں تھا۔ اگلی بات کہ امام صاحب کی کنیت پر ابو حنیفہ کیوں ہے جب لڑکی حنیفہ نہیں ہے؟ ابو حنیفہ کیوں کنیت ہے؟ یاد رکھیں دنیا میں کنیتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک کنیت نسبی ہوتی ہے اور ایک کنیت وصفی ہوتی ہے۔ کنیت نسبی کا معنی کہ باپ کا بیٹا ہے تو بیٹے کی وجہ سے اس نسب کی وجہ سے باپ کی نسبت ہے، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم، چونکہ حضور کے بیٹے کا نام قاسم تھا، والد کا نام محمد ہے، تو نسب ان کا حضور سے تھا اس لیے ان کو ابو القاسم کہہ دیا۔ تو یہ کنیت نسبی ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے کنیت وصفی۔ وصفی کا معنی کہ نسبت نسب اولاد کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ مخصوص کسی وصف کی وجہ سے ہے، وہ صرف اس میں اتنی نمایاں ہوتی ہے کہ اس کی حیثیت گویا کنیت کی اختیار ہو جاتی ہے۔ اس پر میں دو چار مثالیں دوں گا تو بات سمجھ آئے گی۔ نام حضرت عبداللہ بن ابو قحافہ ہے اور کنیت ان کی ابو بکر ہے۔ ان کے بیٹے کا نام بکر نہیں تھا۔ بکر کا معنی عربی زبان میں ہے پہل کرنے والا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو کلمہ پڑھنے میں پہل عبداللہ بن ابو قحافہ نے کی ہے۔ جب حضور نے دولت مانگی ہے ساری دولت دینے میں پہل عبداللہ بن ابو قحافہ نے کی ہے۔ جب کنواری لڑکی نکاح کے لیے مانگی ہے تو پہل عبداللہ بن ابو قحافہ نے کی ہے۔ حضور مکہ سے مدینہ گئے تو حضور کے ساتھ ہجرت کرنے میں پہل عبداللہ بن ابو قحافہ نے کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر و احد میں گئے، حضور کے ساتھ پہل کرنے والا عبداللہ بن ابو قحافہ ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو پیغمبر کے مصلی پر کھڑے ہونے میں پہل کرنے والا عبداللہ بن ابو قحافہ ہے۔ نبوت کا جانشین بننے میں پہل کرنے والا عبداللہ بن ابو قحافہ ہے۔ جب حضور اپنے مزار میں وفات کے بعد تشریف لے گئے، نبی کے مزار میں سب سے پہلے جانے والا عبداللہ بن ابو قحافہ ہے۔ جب حضور قیامت کے دن اٹھیں گے امت میں سب سے پہلے حضور کے ساتھ کھڑے ہونے والا عبداللہ بن ابو قحافہ ہے۔ پیغمبر جنت میں جائیں گے تو نبی کے ساتھ پہلے جانے والا عبداللہ بن ابو قحافہ ہے۔ عربی میں پہل کا نام بکر ہے، تو چونکہ ہر کام میں پہل کی ہے ان کی کنیت ہی ابو بکر پڑی ہے، اس لیے نہیں کہ ان کے بیٹے کا نام بکر تھا، اس لیے کہ وصف ان کا بکر یعنی پہل کرنا تھا۔ اچھا اسی طرح چلے چھوٹا سا میں عرض کرتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو تراب ہے۔ تراب مٹی کو کہتے ہیں، علی کے بیٹے یا بیٹی کا نام مٹی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی زہرا کے گھر گئے، دروازے پہ دستک دی، علی گھر میں موجود ہیں کہ حضور موجود نہیں ہے۔ حضور مسجد نبی میں گئے، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مسجد نبی میں مٹی پر لیٹے ہوئے تھے اور جسم مبارک کو مٹی لگی ہوئی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ جا۔ تو تراب بیٹے کا نام نہیں ہے، تراب مٹی کا ہے۔ ابو تراب حضور نے فرمایا علی کی نسبت ابو تراب کنیت یہ وصفی ہے، نسبی نہیں ہے۔ عبد الرحمن بن صخرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے صحابی ہیں، حضور کی خدمت میں آئے، یہ ان کے بازو کا دامن کھلا تھا، اس میں بلی کا بچہ رکھا ہوا تھا۔ عربی زبان میں حرۃ بلی کو کہتے ہیں، حریرہ بلی کے بچے کو کہتے ہیں۔ تو حضور پاک نے فرمایا یا ابا حریرہ، اے بلی کے بچے والے۔ ان کے پاس چونکہ بلی رہتی تھی، بکریاں چرانے کے لیے جاتے تب بھی پاس ہوتی، تو حضور نے فرمایا ابا حریرہ، ان کو ابو حریرہ کہہ دیا گیا۔ اب یہ ابو حریرہ ان کی کنیت یہ نسبی نہیں، کنیت وصفی ہے۔ جس طرح حضرت ابو بکر کی کنیت یہ وصفی ہے، حضرت علی کی ابو تراب یہ وصفی ہے، حضرت عبد الرحمن بن صخرہ کی کنیت ابو حریرہ یہ وصفی ہے۔
اسی طرح نعمان بن ثابت کی کنیت یہ نسبی نہیں بلکہ وصفی ہے. آپ کے کہ وصف کیا تھا؟ توجہ رکھیں. آپ کے وصف کیا تھا؟ وصف یہ تھا عربی زبان میں حنیفہ کا معنی دوات بھی ہے. ابو حنیفہ کیوں کہتے؟ ان کی مجلس میں بیٹھنے والے ہر وقت قلم دوات لے کر بیٹھتے، امام صاحب کے علوم کو مرتب کرتے. ابو حنیفہ کا معنی دوات والا ہے. کتنے علوم لکھا ہے کہ ان کی نسبت ہی ابو حنیفہ کے نام سے ہو گئی. یہ حنیف کا معنی خالص ہے. قرآن کریم میں ہے وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفہ. ابراہیم علیہ السلام خالص دین والے تھے، باطل سے بالکل الگ تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس شریعت کو مرتب فرمایا جو شریعت حنیفہ یعنی بالکل خالص ہے. ابو حنیفہ کا معنی ہے سب سے پہلے دین خالص اسلام کو مرتب کروانے والا. تو امام ابو حنیفہ کی نسبت ابو حنیفہ یہ نسبی نہیں ہے بلکہ نسبت ان کی وصفی ہے. تو یہ کہتے ہیں ان کی بیٹی تھی. اس کا مطلب یہ ہے اس کے پاس تاریخ کا علم بھی نہیں اور اس کے پاس عربیت کا علم بھی نہیں. یہ بات سمجھ آ گئی آپ؟ دیکھیں میں پھر کہتا ہوں آپ توجہ میری طرف رکھیں. کوئی ایک آدمی آئے گا باہر سے تھوڑا بہت چلتا ہے یہ آپ بار بار دیکھیں گے لیکن ہمیں آپ نے بار بار نہیں دیکھنا. ہماری بات کو توجہ سے سمجھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارا مسلک اور موقف کتنا مضبوط ہے اور ہم نے شخص کو اپنا امام کیوں مانا ہے. خدا گواہ ہے یہ اتنا وسیع عنوان ہے. 10 جون کو ہالیڈے ان اسلام آباد ہوٹل میں صبح 10 سے لے کے 2 بجے تک ہمارا تیسرا سالانہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت سیمینار ہوگا. اگر آپ اس میں شرکت فرمانا چاہیں تو پہلے ہم سے رابطہ کریں. اس میں انٹری بذریعہ کارڈ ہوتی ہے اور فل سیکورٹی پروف ہمارا پروگرام ہوتا ہے. آنا چاہیں 800 سے 900 اس میں شامل ہوتے ہیں اور باقی 5 خطبہ ہوتے ہیں. ہمارا سالانہ سیمینار ہے. میں گزارش کر رہا تھا کہ ہمارے سیمینار نہایت منظم اور مرتب اور سنجیدہ علمی سیمینار ہوتے ہیں. ہم نے اسلام آباد میں بھی شروع کرایا ہے تاکہ وہاں کے احباب ہماری گفتگو اور ہمارے دلائل کو سنیں اور دلائل کو سمجھیں. دوسری بات اچھا میں درمیان میں ایک نقطہ عرض کرنے لگا تھا. میری عادت ہے کہ میں بیانات کے دوران نقطے پیش کرتا ہوں اصحاب علم اور اصحاب ذوق کی تازگی کے لیے. نقطہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام بہت کم لوگ جانتے ہیں اور ابو بکر سارے جانتے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلدین ان کا نام نعمان بہت کم جانتے ہیں لیکن ان کا وصف ابو حنیفہ سارے جانتے ہیں. آخر اس کی حکمت کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کے بعد ہمارے امام اول ہیں لیکن نام ان کا لوگ کم جانتے ہیں. نام عبداللہ تھا. ابو بکر سب جانتے ہیں. صحابہ کرام کے بعد ائمہ اور فقہاء میں سے ہمارے امام اول امام اعظم ابو حنیفہ ہیں. ان کا بھی نام کم جانتے ہیں، کلیت سارے جانتے ہیں. وجہ یہ ہے ایک مشن حضرت ابو بکر کا تھا، ایک مشن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا تھا. اللہ کو ان ہر دو شخصوں کا مشن اتنا پسند آیا ہے ان کا نام پردہ خفا میں چلا گیا اور مشن قیامت تک کے لیے زندہ رہا. ابو بکر مشن کا نام ہے. مشن کیا تھا؟ ہر کام میں پہل کرنا، یہ مشن تھا. ابو حنیفہ کا مشن کیا تھا؟ دین خالص کو لکھوا دینا. ان کا پہل کرنا دین پھیلانے میں یہ خدا کو پسند آیا. ان کا پہل کرنا دین لکھوانے میں خدا کو پسند آیا. نام ان کا بھی لوگ کم جانتے ہیں، مشن دنیا جانتی ہے. نام ان کا بھی کم جانتے ہیں اور مشن دنیا جانتی ہے. عبداللہ نام ہے، ابو بکر مشن ہے. نعمان نام ہے، ابو حنیفہ مشن. پوری دنیا اس مشن کو جانتی ہے. مخالفت کرنے والا بھی ابو حنیفہ کہے گا تو مخالفت کرے گا. صدیق کو بکنے والا بھی ابو بکر کہے گا تو مخالفت کرے گا. ہونٹ بھی کہیں کچھ حیا کر، ابو بکر بھی کہتا ہے مخالفت بھی کرتا ہے. ابو حنیفہ بھی کہتا ہے مخالفت بھی کرتا ہے. لیکن یہ تب ہے جب بندے میں کچھ حیا کی رتی موجود ہو تو پھر حیا کرے، اور جب رتی موجود نہ اس نے حیا کرنی کہاں سے. نمبر 2 حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا لقب ہے، توجہ رکھنا، امام اعظم. آج اس پر ہمارے یار لوگوں نے طوفان مچا رکھا ہے پورے ملک میں. اور جہالت کی انتہا دیکھیں، غیر مقلد جہالت کی انتہا دیکھیں. کانفرنسیں کریں گے، آپ کی شاید راولہ کوٹ میں ہوئی ہو یا آئندہ ہو، آپ ذہنی طور پر تیار رہیں. آپ نے اس فتنے کا مقابلہ دلائل سے کیسے کرنا ہے. میں گلو اسلحے کی بات نہیں کر رہا، میں دلیل کی بات کرتا ہوں. مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ کانفرنسیں رکھیں گے. امام اعظم، توجہ رکھنا، امام اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس یہ رکھیں. اب تاثر کیا دیں گے؟ بھائی دنیا کا سب سے بڑا امام تو اللہ کے نبی ہے اور یہ حنفی ابو حنیفہ کو امام اعظم کہہ کے یہ شرک پھر رسالت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟
شرک فی الرسالت، اللہ کے مقابلے میں خدا مانو یہ شرک فی الالوہیت ہے، نبی کے مقابلے میں امام مانو یہ شرک فی الرسالت ہے. کہتے ہیں یہ مشرک ہیں، کیوں؟ سب سے بڑا امام تو اللہ کا نبی ہے، اور حنفیوں نے سب سے بڑا امام ابو حنیفہ کو کہہ دیا. لہذا شرک کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ کانفرنس سے رکھیں گے امام اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس، پھر اس پہ دھوئے دار تقریری ہوگی، اور ایک بندہ جس کے پاس دلائل نہیں ہے، سادہ لو بندہ، وہ ان کے چکر میں آتا ہے، وہ سمجھتے ہیں دلیل دی ہے. راولہ کوٹ کے سنیوں یہ دلیل کم دیتے ہیں اور ڈکوسرے زیادہ مارتے ہیں، مسلک دلیل کی بنیاد پر نہیں ڈکوسروں کی بنیاد پہ پھیلاتے ہیں. آپ کہو گے یہ نئی بحث چھیڑ دی ہے، ڈکوسرے بازی اور دلیل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. گجرانوالہ میں تانگے اور گھوڑے بہت زیادہ ہیں، آج بھی ہیں، پرانا دور چل رہا ہے. ایک بابا جی تانگے گھوڑے پر سواریاں لے کر جا رہے ہیں، اور ان کے پیچھے ایک 125 پہ FSC کا اسٹوڈنٹ نوجوان موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا 125 پہ. اچانک بابا جی نے دائیں طرف اپنے تانگے اور گھوڑے کو موڑا تو نوجوان نے مشکل سے بریک مار کے اپنے موٹر سائیکل کو روکا. اس کو بہت دکھ ہوا کہ موٹر سائیکل تانگے میں لگنے لگا، ایکسیڈنٹ ہونے لگا تھا. تو نوجوان نے غصے میں آ کر بابا جی سے کہا، بابا جی تسا سجے پاس سے اپنے ٹانگے نو موڑنا سی تے ہاتھ دا اشارہ چا دین دے، اگر آپ نے دائیں طرف ٹانگے کو موڑنا تھا ہاتھ کا اشارہ دے دیتے. بابا جی فرمان لگے، پتر تینوں 3 گز لمبا بانس نہیں دسیا، تینوں 1.5 فٹ دا ہاتھ دس پینا سی. جو دے 3 گز کا لمبا بانس کو نظر نہیں آیا، جو میرا 1.5-2 فٹ کا ہاتھ تجھے نظر آ جانا تھا. وہ کالج کا لڑکا چپ ہے. اچھا بتاؤ بات کس نے کی ہے؟ کوچوان نے، ان پڑھ ہے اور کالج کا پڑھا لکھا لڑکا ہے لیکن چپ ہے، جواب نہیں بن رہا. کیوں؟ کالج میں ڈکوسلے پڑھاتے ہیں یا دلیلیں پڑھاتے ہیں؟ بتاؤ نا. تو ڈکوسلے کا جواب یہ کالج کا نوجوان کیسے دے گا؟ اسی وجہ سے آج کالج کا نوجوان غیر مقلدین کے چنگل میں آتا ہے کہ اس بیچارے کو ڈکوسلے نہیں پڑھائے جاتے اور وہ ڈکوسلے مار کے اس کو کام کر لیتے ہیں. میں پھر کے بین حضرات سے خدمت میں گزارش کی ہے، آپ پھر سیمینار رکھیں اور پھر جلسہ رکھیں. میں ڈکوسلوں کی فہرستیں کی بیان کروں گا، یوں ڈکوسلا، آمین پہ یوں، رفع دین پہ یوں، فاتحہ پہ یوں، لمبی داڑھی پہ یوں، ایسے ڈکوسلے ماریں گے کہ تمہیں سن کر بھی شرم آئے گی، یار ہم اس کو بڑی دلیل سمجھتے تھے اور انہوں نے بہت بڑا ڈکوسلا مار دیا ہے. میں اس پر چلو بات چل پڑی ہے. ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں. لاہور میں بیان کرنے کے لیے گیا تو مجھے احباب نے کہا جی یہاں کوئی غیر مقلد مولوی تقریر کر گئے تھے، آپ نے اس کا جواب دینا. میں نے کہا اس کی کیسٹ مجھے دو، پھر میں ٹو دی پوائنٹ اس کا جواب دیتا ہوں، مجھے آپ اس کی کیسٹ دے دو. اب کیسٹ ملی تو مولوی صاحب نے تقریر کی، ذرا ڈکوسلا سنیں. کہنے لگا سینہ پاک ہے اور زیر ناف جگہ ناپاک ہے. سینہ پاک ہے اور زیر ناف جگہ پاک جگہ پر ہاتھ باندھو تو مسلک اہل حدیث بنتا ہے، ناپاک جگہ پہ ہاتھ باندھو تو مسلک اہل سنت احناف بنتا ہے. اب سمجھ آ گئی؟ استغفر اللہ نہیں، ہم نے جواب دینا ہے. یہ جواب کا میدان ہے، عدالت ہو رہی ہے، خانقاہ تھوڑی ہے کہ میں آپ سے توبہ طلب آپ کو کرا رہا ہوں. اس کا جواب استغفر اللہ نہیں ہے، اس کا جواب چاہیے. ہمارے عموماً ہے تو نوجوان آگے ڈکوسلا پیش کرتا ہے، ہم استغفار ہو توبہ تو بہت گندی بات ہے، پتر چلا جا. کہتا ہے مجھے جواب دو، استغفار نہیں مجھے جواب دو، میں جواب لینے کے لیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب بتاؤ بندے کا ذہن تو پریشان ہوگا نا کہ یار بڑی دلیل دی ہے. یہ دلیل نہیں ہے، ڈکوسلا ہے. ڈکوسلا کیا مارا کہ سینہ پاک ہے، زیر ناف جگہ ناپاک ہے، پاک جگہ پہ ہاتھ باندھو تو مسلک اہل حدیث اور ناپاک جگہ پہ ہاتھ باندھو تو مسلک اہل سنت احناف ہے. اب ساتھیوں کا جواب دینا ہے. میں نے کہا میں آپ کو بھی کہتا ہوں، یا اگر کوئی غیر مقلد مولوی جلسہ کر جائے، آپ میرا بعد میں جلسہ رکھیں لیکن احسان کریں کہ اس کی کیسٹ سے مجھے دیں، پھر دیکھنا میں اس کو ٹو دی پوائنٹ جواب کیسے دے. کیسٹ مجھے دیں کہ اس نے یہ بات کیا، یہ اعتراض کیا، الزام لگایا، تبھی جواب ہوگا نا. آپ کیسٹ کو مہیا کریں پھر میں جواب دیتا ہوں. میں نے کہا تم نے بات بیان کیا کہ زیر ناف جگہ ناپاک ہے اور سینہ پاک، تمہارا فلسفہ، ہمارا تو نہیں ہے نا. اب بتاؤ ایک ہے دایاں ہاتھ اور ایک ہے بایاں ہاتھ. دائیں ہاتھ کو تو بائیں ہاتھ پر رکھ لینا، سینے پر باندھو تب بھی دایاں بائیں پر ہے، اور ناف کے نیچے رکھو تب بھی دایاں. تو دائیں پر تو اعتراض کوئی نہیں ہے، اعتراض کس پر ہے؟ بائیں پر ہے کہ بایاں ناف کے نیچے رکھے یا سینے پر رکھے. تم کہتے ہو کہ سینہ پاک ہے، زیر ناف جگہ ناپاک ہے. تو مجھے بتاؤ یہ بایاں ہاتھ اللہ نے پاک جگہ کے لیے بنایا یا ناپاک کے لیے؟ بتاؤ کس لیے بنایا؟
بولو نا، استنجا کس سے کرتے ہو؟ دائیں سے یا بائیں سے؟ تو استنجا سینے پر ہوتا ہے، ناف کے نیچے ہوتا ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کہا دائیں پر تو اعتراض ہی نہیں ہے، اعتراض تو بائیں پر تھا. تم نے کہا سینہ پاک، زیر ناف جگہ ناپاک. تو جو ناپاک جگہ کے لیے تھا اس کو پاک جگہ پہ تم نے کیوں رکھا؟ یہ سوال ہمیں کرنا چاہیے تھا اور تم ہم سے کرتے ہو. دیکھو ڈگوسلا ساتھ ہوا کہ نہیں؟ بولتے نہیں، ہو گیا نا. اچھا میں نے کہا آپ نے ڈگوسلا مارا، میں نے کہا بھی ہم نے صاف کر دیا. میں نے کہا لاہور والوں اب ایک بات میں بھی کہہ کر جا رہا ہوں اور قیامت تک تمہیں مہلت ہے، تو سارے مولوی مل کر اب تم نے میری بات کا جواب دے. تمہاری بات کا جواب ہم نے دے دیا، ہماری بات کا جواب دو. میں نے کہا تم نے کہا سینہ پاک ہے اور زیر ناف جگہ ناپاک ہے، تو میں نے کہا اس پاک داڑھی کو پاک جگہ تک رکھیں تو مسلک احناف اہل سنت بنتا ہے، اور پاک بال کو ناپاک جگہ تک بڑھا دے تو مسلک اہل حدیث بنتا ہے. نہیں یہ کوئی مذاق کی بات ہے. ہماری داڑھی کہاں تک ہے؟ سینے تک. اور ان کی داڑھی جانے دو جہاں تک جاتی ہے بھی داڑھی ہے. میں نے کہا جو بال وہاں تھے خدا نے کہا وہ بھی صاف کر دو. تم نے کہا نہیں ان کو بھی لے کر جاؤ. تو اس کا جواب پھر کبھی مجھ پر ساتھی گلا کرتے ہیں مولانا گمر صاحب آپ کا لہجہ سخت ہے. میں نے کہا نہیں، جیسی روح ویسا فرشتہ، جیسا منہ ویسا تپڑ. تم مت چھیڑو نا، کیوں بے حیائی کی باتیں کرتے ہو؟ سیدھی سیدھی دلیل دو، ہم دلیل سے بات کریں گے. اور جب تم نے ڈگوسلا بازی کر کے ہمارے مسلک پر اٹیک کرنا ہے تو تمہارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ تم نے جواب بھی سننا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بولتے نہیں آ رہی ہے نا. جب تم نے یوں تنقید کرنی ہے تو پھر جواب نہیں سننا. تم کہو کہ ہم پہ تنقید کرو اور پھر تمہیں جواب نہ دیں، یہ خیال استو محال استو جنو. تم بھول جاؤ ابھی تک امام اعظم ابو حنیفہ کے وکیل زندہ ہیں، حنفیت کے وکیل زندہ ہیں. ہم مر نہیں گے. اور میں نے کئی بار تمہیں راولہ کوٹ کے دوستو، آدمی کو الجھن تب ہوتی ہے جب وکیل کمزور ہو. وکیل تگڑا ہو پھر کیا پریشانی ہے؟ اس کو تو کیس کی پریشانی ہوتی نہیں ہے. اور ہم جیسے سستے وکیل بھی تمہیں دنیا میں تلاش کرنے سے نہیں ملیں گے. خدا گواہ ہے، جو بند ایسے سستے وکیل بھی تمہیں تلاش کرنے سے نہیں ملیں گے. آپ کیس ہمیں دو، بغیر فیس کے آپ کا کیس لڑتے ہیں. کیس تو آپ نے دینا ہی نہیں دینا. تم کو کیس بھی نہیں دینا تو پھر ہم کیس آپ کے لڑیں گے کیسے؟ خیر میں عرض کر رہا تھا غیر مقلد کیا جلسہ کرتے ہیں؟ امام اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس اور ڈگوسلا کیا ماریں گے. اچھا وہ بات درمیان سے نکل گئی. میں نے کہا وہ کالج کا لڑکا تھا جو بابا جی کے ڈگوسلے کا جواب نہیں دے سکا. اگر دیوبند کا کوئی درویش ہوتا تو بابا جی کے ڈگوسلے کا جواب بھی دے کر ہی نکلتا. ہم نے وہاں بابا جی کو کہنا تھا اصل میں تو 3 گز لمبے بانس نے دائیں طرف مڑنا ہے. یہ جو ہم نے ہاتھ کہا نا، یہ 3 منٹ پہلے 1.5-2 فٹ کا ہاتھ اس لیے نکالتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اپنے 1 to 5 کو سنبھال لو. تھوڑی دیر بعد ہمارا 3 گز کا لمبا بانس مڑنے لگا ہے. میں نے کہا اس لیے ہم بابا جی کہتے ہیں، ہم آپ کی بات سمجھ لیں. اب بابے کا مسئلہ حل ہونا تھا نا، لیکن وہ کالج کا لڑکا تھا نا، دیوبندی مدرسے کا درویش نہیں تھا. ہم جیسا درویش ہوتا تو بابا جی کو ڈگوسلا مار کے وہاں سے جانے نہ دیتا. ان کو جواب بڑے ادب کے ساتھ پیش کر دیتا تاکہ بابا جی کو یہ شبہ نہ رہتا ہمارے ڈگوسلے کا جواب نہیں آئے. اچھا شبہ کیا پیش کریں گے؟ امام اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس اور تاثر کیا دیں گے؟ جی سب سے بڑے امام تو حضرت محمد رسول اللہ ہیں. تو انہوں نے ابو حنیفہ کو بڑا امام کہہ کے شرک کیا. توجہ رکھو بھائی، یہ دروازہ بند کر دو، بند کرو، شفقت کرو، آپ بھی بند کر دو، دروازہ بند کرو. یاد تھوڑی سی آپ گرمی برداشت کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا. میں گزارش کرتا ہوں یہ علمی مباحث روز روز نہیں آتی. میں رک رک کے بات کہہ رہا ہوں، ورنہ اللہ گواہ ہے مجھے آپ راولہ کوٹ میں بولنے کا موقع دو. راولہ کوٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں نے کراچی میں کھڑے ہو کر، ابھی میرا چند دن پہلے جلسہ تھا، تو میں نے کراچی والوں سے کہا اللہ نے مجھے اتنی زبان میں تیز رفتاری دی ہے، اگر میں اپنی رفتار پر گفتگو کروں تو کراچی کا اردو سپیکنگ والے کا کان میری زبان کا ساتھ نہیں دیتا. پتہ نہیں اتنی رفتار مجھے دی ہے. آپ 1-2 بیان میرا نیٹ پہ سنیں، رفتار والا بیان تو کنٹرول مشکل ہو جاتا ہے. لیکن تیز رفتار بیان میں نہ دلائل ٹوٹتے ہیں، نہ الفاظ ٹوٹتے ہیں، نہ ہمارا دماغ دائیں بائیں ہوتا ہے. تسلسل سے گفتگو کرنا یہ بڑا مشکل ہے. اور میری گفتگو پر تو پورے ملک میں معروف ہے کہ مولانا گمن کی گفتگو کرنے کے لیے سننے کی اول طاقت دماغ کو حاضر رکھنا پڑتا ہے. تھوڑا سا دماغ آپ نے دائیں بائیں کیا نہیں اور گفتگو آپ کے ذہن سے نکلی نہیں، پھر آپ نے کل کہنا ہے آپ نے کس آدمی کو بلایا تھا، ہم اس کی بات سمجھ نہیں سکے، قصور میرا نہیں تھا، آپ نے توجہ نہیں دی اس لیے بات سمجھ نہیں ہے. میں ذرا بات کو سمیٹتا ہوں. میں گزارش ہی کر رہا تھا
وہ کانفرنس کا عنوان کیا رکھیں گے؟ امام اعظم صلی اللہ علیہ وسلم. اور دھوکہ یہ دیں گے کہ حنفی ابو حنیفہ کو سب سے بڑا امام کہتے ہیں، حالانکہ سب سے بڑے امام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جواب سماعت فرما لو. اگر کانفرنس آئے نا تو جواب پہلے تیار رکھو. بلکہ میں تو یہ کہوں گا اگر ایسی بات کرے کہ ان کے خلاف عدالت میں کیس درج کرانا چاہیے کہ انہیں توہین کی اور بہت بڑا جرم کیا ہے. آپ کو جی وہ کیسے؟ میں کہتا ہوں کل کو پھر یہ ایک اور جلسہ رکھے صدیق اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس. لوگ پوچھے کیوں؟ کہیں جی سب سے بڑا صدیق تو نبی ہے، تم نے ابو بکر کو سب سے بڑا صدیق مان کے حضور کی توہین کر دی ہے. کل کو پھر کانفرنس رکھے پرسوں فاروق اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس. لوگ پوچھے کیوں؟ کہ جی سب سے بڑا حق اور باطل میں فرق تو نبی کرنے والا ہے. حضرت عمر کو تم نے فاروق اعظم کیا کہ حضور کی توہین کر دی. پھر چوتھا جلسہ پھر رکھو قائد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس. لوگ پوچھے کیا ہوا؟ کوئی سب سے بڑے قائد تو حضور ہیں، تم نے محمد علی جناح کو قائد اعظم کیا کہ حضور کی توہین کر دی ہے. میں نے کہا یوں جلسے کرو تاکہ پتہ چلے سلسلہ کہاں تک جاتا ہے. توجہ رکھیں. اب بتاؤ حماقت ہے یا نہیں؟ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ صدیق اکبر کا تقابل پیغمبر سے نہیں ہے، سارے صحابہ صدیق ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ. سارے صحابہ صدیق ہیں. ابو بکر ان میں صدیق اکبر ہیں. سارے صحابہ فاروق ہیں. عمر فاروق اعظم ہیں. جب پاکستان بنا تھا اس وقت جو پاکستان بنانے والی قیادت تھی وہ سارے قائد تھے، ان میں محمد علی جناح قائد اعظم ہیں. تو صدیق اکبر یہ حضور سے مقابلہ نہیں صحابہ سے ہے. فاروق اعظم نبی کے مقابلے میں نہیں صحابہ کے مقابلے میں. قائد اعظم محمد علی جناح حضور کے مقابلے میں نہیں، اس وقت کے لیگی قیادت میں سے قائد اعظم کہا. بالکل اسی طرح ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ہیں تو نبی کے مقابلے میں نہیں بلکہ صحابہ کے بعد جو امام اور فقہا تھے ان میں بڑے فقیہ امام ابو حنیفہ ہیں. اب تو کیا اعتراض رہ جاتا ہے؟ لیکن صرف اعتراض برا اعتراض کرتے رہیں گے. یہ میں نے تھوڑی سی تمہید باندھی تھی بات سمجھانے کے لیے کہ کس شخص کی خدمات کا تذکرہ ہو رہا ہے. آپ اس بندے کی شخصیت کو ذرا ذہن میں رکھیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. توجہ رکھنا، سب سے بڑا مقام اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. گزشتہ انبیاء تو گزر گئے، میں اپنی اس امت کی بات کرتا ہوں. حضور کے بعد مقام ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، اور پھر صحابہ کے بعد مقام ہے فقہا مجتہدین اور ائمہ کا. ان میں سب سے بڑا مقام نعمان بن ثابت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے. ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل، یہ دنیا کے وہ جو بڑے بڑے امام ہیں، اگر ان سے پوچھو نا بڑا امام کون ہے تو امام مالک فرماتے ہیں رأیت رجلا لو کلمک فی هذه الساریہ ان یجعل ذهبا لقام بحجته. میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس لکڑ کے ستون کو دلیل کے ساتھ سونے کے ثابت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور اس شخص کا نام امام اعظم ابو حنیفہ. امام شافعی فرمانے لگے من اراد ان یعرف الفقہ فلیلزم ابا حنیفہ واصحابہ فان الناس یعرفون فی الفقہ. اگر تم دین کو سیکھنا چاہتے ہو ابو حنیفہ کے پاس جاؤ، کیوں باقی امت بعد والوں میں ایسے جیسے اولاد ہے اور ابو حنیفہ ایسے جیسے دین سکھانے میں باپ ہے. امام احمد فرمانے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ فہو من العلم والزہد والورع وایثار الآخرہ بمکان لا یدرکہ احد. امام ابو حنیفہ علم و تقوی کے اس مقام پر فائز ہیں اس امت میں صحابہ کے بعد اس کو کوئی نہیں پہنچا. یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے جن کی شان میں دلیل سے اختلاف کرنے والے حضرات بھی اپنا امام مانتے ہیں. اور میں اپنا مضمون شروع کرنے سے پہلے ایک آخری بات تمہید کے طور پہ کہتا ہوں، اللہ آپ سب کو مدینہ منورہ لے جائے، سب کو لے جائے. اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے. مدینہ منورہ دیکھنا تو ہمارا ایمان ہے بھئی، اللہ سب کو لے جائے اور بار بار اللہ مدینہ منورہ لے جائے. ایک آپ کے یہاں ایک اور بھی چھوٹی سی فرقی ہے، بعض فرقے اور بعض فرقیاں ہوتی ہیں. نام جماعت المسلمین ہے اور کام جماعت المکفرین. نام کیا ہے؟ جماعت المسلمین، اور کام کیا ہے؟ جماعت المکفرین. یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، پوری دنیا کافر ہے اور وہ چند لوگ مسلمان ہیں. ان سے میں ایک چھوٹا سا سوال آپ کو یاد تھا ان سے سوال کرنا کہ حدیث مبارک میں ہے اہل جنت کی 120 صفیوں، کتنی؟ 120. ان میں 40 صفحے پہلے انبیاء کی امتوں کی ہوں گی اور 80 صفحے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوں گی. اگر سارے کافر ہیں
رائبڑ والے نکال دو. تو میں نے کہا تھوڑی ادھی صاحب بھی نہیں بنتی. یہ 80 صفحے کیسے بنیں گے اس رائبڑ کے نکال کے, دیوبند کو نکال کے, اہل سنت کو نکال کے بنے گی کیسے بتاؤ؟ صفحے کتنی ہوں گی اہل جنت کی؟ 120. ان میں 40 صفحے پہلی امتوں کی اور 80 صفحے اس امت کی. یہ کہتے ہیں سارے کافر ہیں صرف ہم مومن ہیں. میں نے کہا صرف تم کو لو تو آدھی صاحب بھی نہیں بنتی, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 80 صفحے ہوں گی. آپ بتاؤ ان کو کافر مانو گے تو 80 صفحے کیسے پوری کرو گے؟ میں گزارش کر رہا تھا ہر جگہ پہ کوئی فرقی اور فرقے ہیں, اس کے لیے ہماری کتاب آپ اپنے پاس رکھیں. فرقہ جماعت المسلمین کا تحقیقی جائزہ مستقل کتاب ہے. مسئلہ غیر مقلدین پہ فرقہ جماعت اہل حدیث پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ. مفتی صاحب فرما رہے تھے نا, میں نے ایک کتاب الحمدللہ تحریر کی ہے, آپ کو سینکڑوں کتابوں سے بے نیاز کر دے گی. ابھی تو شاید چند ایک نسخے ہوں گے, میں تو سفر پہ تھا, میں ساتھ تو گاڑی نہیں بھر سکتا. میں نے کہا آپ کتابیں منگوائیں, فرقہ اہل حدیث پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ. ایک کتاب لے لیں, ہزاروں کتابوں سے بے نیاز, اس کو پڑھیں اور آپ جتنے چاہیں ان کے اوپر سوالات کرتے چلے جائیں. میں نے خیر گزارش کی تھی اس تمہید کے بارے سے بات کرنے لگا تھا. اللہ آپ سب کو مدینہ منورہ لے جائے. میں ایک جگہ پہ بیان تھا میاں مالک علاقے میں, اور یہ سامنے مخلوق وہ بیٹھی تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کا انکار کرتی ہے. یہ جماعت المسلمین والے, ان کے کچھ لوگ بھی تھے. میں نے بیان کیا تو بیان کے اختتام پہ میں نے کہا اللہ آپ سب کو مکہ مکرمہ لے جائے, مدینہ منورہ لے جائے. کہتے ہیں آمین. میں نے کہا تمہاری برکت سے خدا مجھے بھی لے جائے. کہتے ہیں آمین. میں نے کہا کچھ شرم اور حیا کرو. انہوں نے کہا یار ہم نے دعا دی ہے, کیسا مولوی ہے, ہمیں کہتے شرم حیا کرو. میں نے کہا ابھی میں کہتا حضور کی برکت سے لے جا تو تم نے کہنا تھا شرک ہے. میں نے کہا تمہاری برکت سے لے جا تو تم نے کہا ایمان ہے. میں نے کہا تم اللہ کے نبی سے زیادہ مقدس ہو. اگر وسیلہ ہے تو کس کا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا. مجھے ایک بندہ کہنے لگا نہیں جی نماز کا وسیلہ دے لیا کریں, حضور کا وسیلہ دے کر اللہ سے نہ مانگے. میں نے کہا نماز عرش سے خود آئی تھی. کہتے جی نہیں. میں نے کہا کون لایا؟ کہتے حضور لائے. میں نے کہا خود نماز کا وسیلہ بھی تو نبی ہے, حضور کو نکال دے نماز ملتی ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دو تو نماز ملتی ہی نہیں ہے. کیسے تو اس کا انکار کر دے گا؟ ایسے غلط نظریات دینے والوں سے آپ بچیں. خیر میں بات عرض کر رہا تھا اللہ ہم سب کو مدینہ منورہ لے جائے. میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں, آپ مدینہ منورہ جائیں اور اس جھوٹ کو آپ دیکھیں. اس جھوٹ کو یہاں جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے. مکہ اور مدینہ والے امام حنیفہ کو نہیں مانتے, امام احمد کو نہیں مانتے, وہ سارے غیر مقلد ہیں. اس جھوٹ کو دیکھنا ہونا. مسجد نبی میں آپ تشریف لے جائیں. مجھے ایک صاحب نے فون کیا کہ مولانا آپ کہاں پر ہیں؟ میں نے کہا جی مسجد نبی میں بیٹھا ہوں. وہ چونکہ میرا مریض تھا اور مجھے ملنا چاہتا تھا. ہر ڈاکٹر کچھ مریض ہوتے ہیں اور میرے بہت سارے مریض, مجھے امید ہے میرے آج اس جلسے میں تشریف لائے ہوں گے. اللہ میرے آنے کی وجہ سے ان کو شفا عطا فرما دے. تو میرا مریض تھا, ملنے کے لیے آیا تو وہ کہنے لگا کہاں بیٹھے ہیں؟ میں نے جگہ بتائی, آپ ذرا اس جگہ کو دیکھنا. میں نے کہا مسجد نبی میں آپ توجہ ادھر رکھیں. مسجد نبی میں نے کہا بالفرض یہ مسجد نبی ہے. اس کونے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے جو ترکی عمارت ہے. اس روزے مبارک کے پیچھے ایک کھلی جگہ ہے جہاں پر چھتریاں لگی ہیں. روزے مبارک کے پیچھے ایک چھتری جو کھلتی ہے بند ہوتی ہے, اس کے پیچھے دوسری چھتری, اس کے پیچھے پھر ایک تازہ جو نئی عمارت ہے اس کا برآمدہ ہے, اس برآمدے کے پیچھے پھر چھتریاں ہیں. میں نے کہا روزے مبارک کے پیچھے قبلے کی مخالف جنت پہ ایک چھتری, پھر دوسری چھتری, پھر آگے جو برآمدہ ہے میں اس کے پہلے ستون کے ساتھ بیٹھوں, آپ آ جاؤ. آپ ذرا دیکھنا اس کو. ایک ستون شروع میں, جہاں سے ستون شروع ہوگا نا پہلا ستون وہ آ گیا. مجھے کہتا جی آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ میں نے کہا یہ بتاؤ میں تمہیں بتاؤں یا تمہیں دکھاؤں؟ تمہیں بتاؤں یا دکھاؤں؟ میں نے کہا بتاؤں کا تعلق ہے دلیل سے, وہ تجھے سمجھ نہیں آنی, لہذا میں تجھے دکھاتا ہوں. اس لیے کہ عالم کو قائل کرنے کا طریقہ اور ہوتا ہے اور غیر عالم کو قائل کرنے کا طریقہ اور ہوتا ہے. یاد رکھ لیں دونوں کے ساتھ گفتگو طریقہ ہے کہ نہیں ہے. مجھ سے ایک صاحب پوچھنے لگے, میرا یہاں خیر پور میرس کی مرکزی مسجد کا وہاں جمعہ تھا, حیدریہ میں گیا, پھر ساتھ جمعہ بھی تھا. تو جمعے کے بعد ایک میرا مریض مجھے کہنے لگا یہ فرمائیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنا واجب ہے؟ میں نے کہا بالکل واجب ہے. مجھے کہتے ہیں اگر تقلید نہ کریں تو؟ میں نے کہا گناہ ہوتا ہے. مجھے کہتے ہیں امام حنیفہ خود کس کی تقلید کرتے تھے؟ میں نے کہا کسی کی بھی نہیں. کہتا ہے ان کو بھی گناہ ہوتا تھا. میں نے کہا ان کو گناہ نہیں ہوتا تھا. میں نے کہا جب تقلید کرنا جب واجب ہے, ہمیں گناہ ہے تو ان کو کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا بیٹا مجھے بتا باجماعت نماز پڑھنی چاہیے؟ کہتا ہے جی پڑھنی چاہیے.
میں نے کہا باجماعت نماز نہ پڑھے تو کہتا ہے گناہ ہوتا ہے. میں نے کہا باجماعت نماز کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں چند لوگ امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں یہ باجماعت ہے. میں نے کہا اچھا تو پھر تمہارے مولوی بے جماعت پڑھتے ہیں اور تم باجماعت پڑھتے ہو. مجھے کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا آپ نے خود کہا باجماعت کا معنی ہے چند لوگ امام کے پیچھے کھڑے ہوں، تم تو امام کے پیچھے ہو، تمہارا امام تو کسی کے پیچھے نہیں ہے نا، وہ تو بے جماعت پڑھ رہا ہے. کہتا ہے وہ تو خود امام ہے نا، وہ کیوں کسی کے پیچھے کھڑا ہو گیا؟ میں نے کہا اچھا ایک مسئلہ اور مجھے بتا دو، ہر انسان پہ کسی نبی کا کلمہ پڑھنا فرض ہے؟ کہتا ہے جی بالکل فرض ہے. میں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نبی کا کلمہ پڑھا تھا؟ کہتا ہے جی انہوں نے تو اپنا پڑھا تھا، کسی کا کلمہ تو نہیں پڑھا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے اس لیے کہ وہ خود نبی تھے. میں نے کہا مسئلہ حل ہو گیا. ہر انسان کسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، نبی کسی اور کا نبی کا کلمہ نہیں پڑھ رہا، وہ خود نبی ہے. آدمی امام کے پیچھے کھڑے ہو تو باجماعت ہے، امام کسی اور کے پیچھے نہیں کیونکہ خود امام ہے. اور جو مجتہد نہ ہو وہ امام کی تقلید کرتا ہے، نہ کرے تو گناہ ہے. اور مجتہد خود تقلید کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ وہ خود امام ہے، اس لیے کہ وہ خود امام ہے. پھر مجھے کہتے ہیں امام تو امام مالک، امام شافعی، امام احمد، کئی امام بھی ہیں، آپ ان کو چھوڑ کے ان کی تقلید کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا اس خیرپور میرس میں تو کئی مسئلے ہیں، تو باقی مسجد چھوڑ کے یہاں کیوں جمعہ پڑھتا ہے؟ کہتے جی وہ باقی مسجد چھوٹی ہیں اور یہ مسجد بڑی ہے. میں نے کہا باقی امام چھوٹے ہیں اور یہ امام بڑا ہے. مجھے وہ کہتا ہے سندھی سائیں آپ دلیل نہیں دیتے، آپ مثال دیتے ہیں. میں نے کہا سائیں تمہارا مولوی آئے گا تو دلیل دیں گے اور تم جیسا جاہل آئے گا تو مثال دیں گے. تو عالم کے لیے طریقہ اور ہوتا ہے اور جاہل کے لیے طریقہ اور ہوتا ہے. توجہ رکھنا. میں نے کہا دکھاؤں؟ مجھے کیا دکھاؤ؟ آپ سب دیکھ رہے ہیں مدینہ منورہ جا کے. میں نے کہا جو سبز گنبد والی عمارت ہے اس کے نیچے کون ہے؟ کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا بیٹا ذرا مسجد نبی کے سین میں آ جا. مسجد نبی کے سین میں آ گیا. جو ترکی عمارت ہے اس کے آگے چھتری والی جگہ پہ میں نے کہا ذرا ادھر دیکھو کیا لکھا ہے. کہتا ہے اللہ درمیانہ دروازہ، نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا ادھر کیا لکھا ہے؟ کہتا ہے ابو بکر. میں نے کہا ادھر؟ کہتا ہے عثمان. میں نے کہا پھر ادھر؟ کہتا ہے حضرت نہ ابو بکر عمر. میں نے کہا ادھر؟ کہتا ہے عثمان. میں نے کہا آگے؟ کہتا ہے علی. میں نے کہا ادھر؟ حاجی عباس. میں نے کہا آگے؟ کہتا ہے حسن حسین. میں نے کہا پیچھے دیکھ اس ستون پر کیا لکھا ہے؟ کہتا ہے نعمان بن ثابت. کیا لکھا ہے؟ آپ جاؤ دیکھو جا کے یہاں کیا لکھا ہے؟ نعمان بن ثابت. میں نے کہا آگے؟ کہتا ہے مالک بن انس. میں نے کہا آگے؟ کہتا ہے احمد بن حنبل. وہاں یہ ترتیب ہے. میں نے کہا آگے؟ کہتا ہے جی محمد بن ادریس شافعی. میں نے کہا پتہ چلا کیوں بیٹھے ہیں؟ کہتے ہیں جی نہیں. میں نے کہا بات سمجھ، ہمارا اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ اللہ نے علم و عمل اس روزے والے پیغمبر کو دیا ہے، اس پیغمبر نے صحابہ کو دیا ہے، صحابہ نے امام ابو حنیفہ کو دیا ہے اور امام ابو حنیفہ نے ہمیں دیا. اس لیے میں یہاں بیٹھوں کہ ہم سب کو مانتے ہیں، اس لیے یہاں بیٹھو تاکہ سب کا ہمیں فیض ملے. میں آج یہاں غیر مقلدوں سے کہتا ہوں، آپ کی پتہ نہیں کون ہے، غیر مقلد کیا لو، اہل حدیث کیا لو، لشکر طیبہ کیا لو، جماعت الدعوہ کیا لو، سلفی کیا لو، عصری کیا لو، یہ سارے نام اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو شک نہ رہ جائے کہ مولانا نے کس کا نام لیا ہے. میں بڑی کھلی سی بات کہہ رہا ہوں. میں ان سب سے پوچھتا ہوں جس امام کی ہم تقلید کرتے ہیں ان کا نام مسجد نبی میں ہے، جن صحابہ کو ہم مانتے ہیں ان کا نام مسجد نبی میں ہے، جس پیغمبر کو ہم مانتے ہیں ان کا نام مسجد نبی میں ہے. تم نے حضور کے صحابہ کو بھی حجت نہیں مانا، یہ میرا عنوان نہیں ہے، امام ابو حنیفہ کو بھی نہیں مانا، تو جن کو تم مانتے ہو ان میں سے کسی کا نام تم بھی دکھا. پتہ چلے نا کہ مدینے والے ہیں کہ ان کے. میں نے کہا وہ تمہارے نہیں ہیں، تم نے دھوکہ دیا ہے. یہ چونکہ لمبا مضمون ہے میں اس لیے پھر اس نشستوں پہ رکھتا ہوں کہ آپ کہیں گے جی بہت سارے مسائل تو ملتے ہیں ان کے، تو پھر اس کا کیسے یہ پھر رکھیں. میں گزارش کر رہا تھا اب میں خدمات امام اعظم ابو حنیفہ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا مختصر تعارف کرنے کے بعد میں 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کام کیا تھا، انہوں نے کیا خدمات دی؟ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی، قرآن کریم اترا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لکھا نہیں ہے، جیسے اترا صحابہ کو پڑھا دیا، متفرق لکھا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک کے ذریعے قرآن کریم کی شرح کر دی، صحابہ نے اس کو سماعت فرما لیا اور باضابطہ احادیث کو نہیں لکھا. چند ایک صحابہ نے لکھا گیا لیکن باضابطہ، توجہ رکھنا، باضابطہ احادیث کو نہیں لکھا گیا، جیسے بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، مسند امام طحاوی، مسند امام اعظم ابو حنیفہ، کتاب الاسار امام محمد. یہ باضابطہ کتابیں نہیں تھی، کچھ صحابہ نے لکھا.
اچھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کی پوری زندگی یا جہاد میں گزری یا پڑھانے میں گزری یا باقی دینی امور میں گزری، باضابطہ لکھنے کا موقع نہیں ملا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام کیا، قرآن کریم سے اصول نکالے، ان اصولوں سے مسائل نکالے اور امت کے سامنے شریعت کو باضابطہ لکھوا کر پیش کیا۔ حضرت امام سیوطی امام حاکم فرماتے ہیں انہو اول من دبن علم الشریعہ فرتبہ ابوابا فلم یسبقہ احد۔ امام ابو حنیفہ اس امت کا پہلا شخص ہے کہ جس نے شریعت کے مسائل کو باضابطہ کتابی صورت میں لکھوایا۔ یہ پہلا وہ شخص ہے جس نے باضابطہ کتابی صورت کو لکھوایا ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں دو لفظ میں بات یوں کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ دین اترا، الیوم اکملت لکم، حضور نے دین کو کامل پیش کر دیا، اسے کہتے ہیں تکمیل دین۔ اور جب حضور نے دین پیش کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجنبی تھے، لوگ دین قبول نہیں کرتے تھے، مکے سے حضور کو نکالا گیا، پیغمبر کی بیٹیوں کو طلاق تک دی گئی، حضور کے جسم کو زخمی کیا گیا، صحابہ نے اولاد دی، دولت دی اور سب کچھ دیا، اسے کہتے ہیں تمکین دی۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھوایا جو کام صحابہ نے نہیں فرمایا، اپنی دینی مصروفیات کی وجہ سے امام صاحب لکھوایا، اسے کہتے ہیں تدویر دین۔ اب سمجھنا، اللہ کے نبی نے تکمیل دین، اللہ کے نبی کے صحابہ نے تمکین دین، امام اعظم ابو حنیفہ نے تدویر دین فرمائی ہے کہ دین کو لکھوا کر امت کے حوالے پیش کر دیا۔ اب آپ کوئی مسئلہ بھی دیکھنا چاہیں، فقہ حنفی کھول کے دیکھیں، اس مسئلے کا حل آپ کو فقہ حنفی میں لکھا ہوا موجود نظر آئے گا۔ تو امام صاحب نے دو بڑے کام کیے، نمبر ایک دین کو لکھوا دیا، کتابوں میں محفوظ کرا دیا، اور نمبر دو ایسے افراد اور شاگرد پیدا کر دیے کہ جن شاگردوں نے آگے قیامت تک آنے والی نسل کی روحانی تربیت کی ہے، قیامت تک آنے والی نسل کی علمی رہنمائی کی ہے۔ تو امام صاحب نے ائمہ اور فقہا شاگردوں کی جماعت تیار کی ہے اور دین شریعت کو لکھوا کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امت کے حوالے کیا ہے۔ میں بڑے اختصار سے ایک خدمت کا عرض کیا ہے، اب اس پر ایک چھوٹا سا میں سوال اور پھر جواب دوں گا تو آپ کو بات جلدی سمجھ آئے گی۔ آج پاکستان میں خصوصاً اور دنیا میں عموماً دو طبقوں کی بہت مخالفت ہوتی ہے، یہ غیر مقلدین کی طرف سے، نمبر ایک حنفی، نمبر دو تبلیغی جماعت۔ کس کی مخالفت ہوتی ہے؟ نمبر ایک حنفی اور نمبر دو، آپ اس پہ غور کریں ان دو کی مخالفت کیوں ہے، حنفیت کی کیوں ہے، تبلیغی جماعت کی کیوں ہے، مخالفت کی وجہ ذہن میں رکھنا، یہ مخالفت کیوں ہے۔ امام موفق رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعظم کا مناقب میں خواب نقل کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب آیا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ گیا ہوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک کے اعضاء یہ الگ الگ ہوئے ہیں اور میں نے ان کو جمع کر کے اپنے سینے سے لگا لی ہے۔ یہ خواب دیکھا یا بغیر خواب کے دیکھا؟ بولو نا، خواب دیکھ۔ میں کیوں کہتا ہوں، لوگ اعتراض کرتے ہیں دیکھو جی ابو حنیفہ نے یوں دیکھا، دیکھو کتنے گستاخ ہیں، اس لیے میرے ٹارو کیا دیکھا؟ خواب۔ اب خواب کی تعبیر چاہیے نا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جاؤ ابن سیرین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد، تابعی اور امام المعبرین، فن تعبیر کا بادشاہ ہے، جاؤ ان سے جا کے میرے خواب کی تعبیر پوچھو لیکن میرا نام نہ بتانا۔ شاگرد نے جا کے پوچھا، حضرت ایک شخص نے یہ خواب دیکھی ہے، آپ اس کی تعبیر بتائیں۔ امام ابن سیرین فوراً فرمانے لگے، یہ بتاؤ خواب دیکھنے والا کون ہے؟ اس نے کہا جی جس نے خواب دیکھا ہے تو اس نے مجھے منع کیا کہ میرا نام نہ بتانا، فرمایا تم نام نہ بتاؤ، یہ خواب ابو حنیفہ کے علاوہ کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ اب بتاؤ کس نے دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی خواب تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا تعبیر سنو۔ تعبیر کیا ہے؟ توجہ رکھنا، میری اور آپ کی نماز دین ہے، میرے اور آپ کا روزہ دین ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات اور وجود مبارک دین۔ لفظ سمجھے؟ ہماری کیا دین ہے؟ نماز، روزہ۔ ہمارا جسم تو دین نہیں ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک دین ہے۔ امام ابن سیرین فرمانے لگے یہ جو خواب دیکھے اس کا مطلب کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جو عین دین ہے، یہ دین سنتیں دنیا میں بکھر گئی ہیں، دنیا میں سنتیں پھیل گئی ہیں۔ کوئی صحابی ایران، کوئی شام، کوئی روس، کوئی افغانستان، کوئی جزیرہ، دنیا میں صحابہ پھیلے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنت لے کر پھیل گئے۔ یہ ساری سنتیں جو عالم میں پھیلی ہیں، اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے کوفہ چلے گئے،
دار خلافہ اس کو بنا دیا، صحابہ گورنر اور مشیر بنے، اور مدینہ کوفہ آنا جانا شروع ہو گیا، جہاں سلطنت ہوگی وہی آئے گا نا، آنا جانا شروع ہوا، اور پوری دنیا سے صحابہ کا کوفہ آنا اور جانا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں وہاں جمع ہونی شروع ہوگی۔ تو جو سنتیں دنیا میں صحابہ نے پھیلا دی ہیں ان کو ایک جگہ پہ امام اعظم ابو حنیفہ سے جمع کرانے کا کام اللہ ان سے ہے۔ یہ مطلب ہے کہ جو عذاب بکھرے جمع کیا ہے، جن کی سنتیں پھیل گئی ہیں نا ان کو جمع کرنے کا کام اللہ امام اعظم ابو حنیفہ سے لے گا۔ یہی وجہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دین شریعت کو مرتب اور جمع کروا دیا ہے۔ تو امام صاحب نے سنتوں کو جمع کرایا، اور تبلیغ جماعت نے کیا قصور کیا؟ جب دنیا میں سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹنے لگی ہیں تو تبلیغ جماعت نے ان سنتوں کو زندہ کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے سنتوں کو جمع کیا، تبلیغ جماعت نے زندہ کیا۔ اس لیے آج یہ مخالفت امام ابو حنیفہ کی ہے، یہ مخالفت تبلیغ جماعت کی ہے، اور یہ مخالف وہ ہے جو سنت کا مخالف ہے۔ جو سنت کا مخالف نہیں ہے وہ امام صاحب سے بھی پیار کرے گا اور تبلیغ جماعت سے بھی پیار کرے گا۔ وجہ سمجھ گئی؟ تو امام صاحب کی خدمت کیا ہے؟ دین کو جمع کیا۔ دوسری اور اہم خدمت، میں آخری بات کہتا ہوں، دوسری اہم خدمت ذرا سمجھانے کے لیے امام صاحب کا کمال کیا ہے؟ امام صاحب 2 آیتوں پہ، 2 حدیثوں پہ، 4 حدیثوں پہ نظر رکھتے ہیں، اور مسئلہ جو بیان فرماتے ہیں اس میں کوئی اس قسم کی معمولی سی الجھن بھی باقی نہیں رہتی۔ میں پہلے آیت کریمہ پیش کرتا ہوں۔ آج ہمارے اوپر ایک بہت بڑا اعتراض ہے حنفیت پر، اس اعتراض کا جواب بھی ہوگا اور امام صاحب کا مقام بھی آپ کو سمجھ آئے گا۔ اعتراض کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ قرآن کریم میں ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، کہ دودھ پلانے کی مدت یہ 2 سال ہے، اور فقہ حنفی میں لکھا ہے کہ 2.5 سال ہے۔ اب کہتے ہیں دیکھو یہ فقہ حنفی قرآن کے خلاف ہے۔ میں کہتا ہوں نہ یہ قرآن سمجھا نہ فقہ حنفی سمجھا، اس لیے اعتراض کیا۔ ذرا امام صاحب کا کام دیکھنا، امام صاحب نے کیا کام کیا۔ امام صاحب دونوں آیتوں کو سامنے کے مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں جب ہم نے اس آیت کو دیکھا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اس سے پتہ چلا کہ مدت دودھ پلانے کی 2 سال ہے۔ آیت کے اگلے حصے کو دیکھا تو پتہ چلا کہ دودھ پلانے کی 2 سال سے زیادہ بھی گنجائش ہے۔ اگلا حصہ کیا تھا؟ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، 2 سال ماں دودھ پلائے، اگر ماں باپ 2 سال کے بعد دودھ چھڑانا چاہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ جب مدت ہی 2 سال ہے تو پھر اس کا کیا معنی کہ 2 سال کے بعد چھڑانا چاہیے گنجائش نہیں ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں یہ عوام کے لیے نہیں ہے، میں علماء کے لیے کہتا ہوں، فا تاقیم مال بصر کے لیے آتا ہے۔ اس کا معنی کہ 2 سال کے بعد بھی ابھی مدت کی گنجائش ہے، تبھی تو اللہ فرماتے ہیں نا کہ 2 سال کے بعد بھی دودھ پلانا چاہے چھڑانا چاہیں تو پھر چھڑا سکتے ہیں۔ اگر گنجائش ہی نہیں تھی تو پھر اس کا کیا مطلب؟ چھڑانا چاہیں تو پھر صاف حکم ہوتا کہ 2 سال کے بعد دودھ چھڑانا ضروری ہے، یہ نہیں کہ مشورے سے چھڑانا چاہیں تو چھڑا سکتے ہیں۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں فا سے اشارہ نکلا ہے کہ 2 سال کے بعد بھی مدت کی گنجائش موجود ہے، یہ فا سے اشارہ نکلا۔ اچھا دوسری بات ذرا سمجھے، بڑا اہم مسئلہ ہے، اگر آپ سمجھ گئے تو بہت اچھا۔ میں نے شروع میں کہا اگر آپ کو صحیح نہ سمجھ آیا تو اس کیسٹ کو پھر سننا بار بار سنیں، یہاں نہیں تو آپ اس کو نیٹ پہ دیکھنا، پھر آپ کو اندازہ ہوگا میں نے کتنی علمی بحث آسان لفظوں میں کی ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر اللہ فرماتے ہیں حملہ وفصالہ 30 شہرا، حمل و فصال 30 شہرا۔ حمل کے عربی زبان میں 2 معنی ہیں۔ نمبر 1 عورت کے پیٹ میں بچہ ہو، اسے بھی عربی زبان میں حمل کہتے ہیں، جیسے قرآن نے کہا حملت ہو، ماں نے اپنے پیٹ میں بچے کو رکھا۔ اور اگر آپ اپنے کندھے پہ اپنے گود میں کوئی چیز اٹھائیں اسے بھی عربی زبان میں حمل کہتے ہیں۔ جیسے مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان لوگوں کی کہ جن پہ تورات کو لاد دیا گیا۔ اب تورات پیٹ میں تو نہیں تھی نا، تورات کہاں پر ہے؟ کندھے پر کہیں گے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ تو حمل کا معنی پیٹ میں بچے کا ہونا بھی ہے، اور حمل کا معنی گود یا آدمی کی جسم کی چیز کا ہونا بھی ہے۔ اب ذرا بات سمجھنا، امام صاحب فرماتے ہیں قرآن کریم نے فرمایا حملہ وفصال 30 شہرا، حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 شہرا، یہ 30 مہینے یعنی 2.5 سال بنتی ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں حمل کا معنی کیا کریں گے؟ اگر حمل کا معنی کریں جو پیٹ میں بچہ ہے اس کی مدت اور دودھ پلانے چھڑانے کی مدت یہ ٹوٹل 2.5 سال ہے، تو پھر یوں ہم کہیں گے
کہ ایک ہے دودھ پلانے کی مدت اور ایک ہے پیٹ کے حمل کی مدت. پیٹ کے حمل کی کم از کم مدت 6 ماہ بنتی ہے اور دودھ پلانے کی زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال بنتی ہے. تو یوں حمل اور دودھ کی مدت 2.5 سال بنے گی. اور فرمایا اگر آپ حمل کا معنی یہ نہ کریں بلکہ حمل کا معنی کہیں عورت کا بچے کو گود میں کھلانا, عورت کا بچے کو گود میں اٹھانا, پیٹ والا حمل نہ کریں تو پھر معنی کیا نکلے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بچے کو جننے کے بعد عورت کا بچے کو گود میں رکھنا اور پھر دودھ پلانا اور چھڑانا, اس کی مدت بنتی ہے 30 شہر 2.5 سال. اب دودھ پلانے کی مدت کتنی بنی؟ 2.5 سال. اچھا اس معنی کو ترجیح کیسے ہوگی؟ امام صاحب فرماتے ہیں اللہ نے شروع میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. امام صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو ماں نے 3 مشقتیں اٹھائی ہیں. نمبر 1 بیٹے کو گود میں حمل پیٹ میں رکھا, نمبر 2 اس بیٹے کو جنا, اور نمبر 3 حملہ وفصالہ بیٹے کو اپنی گود میں رکھا. تو لگتا ہے ماں کی 3 مشقتیں ہیں, ایک پیٹ والی, ایک جننے والی اور ایک گود والی. تو فرمایا 3 مشقتیں تبھی بنے گی نا. حمل کا معنی گود والا کرو, پیٹ والا نہ کرو, وہ تو پہلے آ چکا ہے. اب امام صاحب فرماتے ہیں ان کریموں کو دیکھیں تو مدت 2.5 سال ہے. یرضعن اولادہن حولین کاملین, اسے دیکھے تو 2 سال ہے. اب امام صاحب کا مسئلہ سمجھنا. فرمایا کو مجھ سے پوچھے تو میں کہوں گا کہ دودھ پلانے کی مدت تو 2 سال ہے. 2 سال کے بعد بچے کو دودھ نہیں پلانا چاہیے. ایک ہے دودھ پلانے کی مدت. اور دوسرا مسئلہ کیا؟ اگر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پی لے, اس کا رضائی بیٹا بن جاتا ہے, اس کے ساتھ نکاح حرام ہو جاتا ہے. اسے کہتے ہیں رضاعت والا, یہ حرمت رضاعت والا مسئلہ کہ کتنے مدت میں دودھ پیے تو رضائی بیٹا بنتا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں دودھ پلانے کی مدت تو 2 سال ہے, لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے اگر 2.5 سال کے اندر یہ دودھ پی لے, اس کی ماں کو اس پر حرام ہو جانا چاہیے. جس کا دودھ حقیقی ماں نہیں, جب کسی عورت کا بچہ دودھ پیے تو اس کی یہ جو حرمت رضاعت والی مدت ہے 2.5 سال کو. کیوں؟ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ دودھ پلانے کی مدت تو 2 سال ہو حولین کاملین کی وجہ سے, اور کتنی مدت میں رضائی ماں بن جاتی ہے اس کی عمر 2.5 سال ہونی چاہیے احتیاط کی وجہ سے. تو امام صاحب نے دونوں دلیلوں کو جمع کر کے یہ مسئلہ بھی بیان کیا اور یہ بھی بیان کیا. تو بتاؤ مدت دودھ پلانے کتنی فرمائی ہے؟ 2 سال یا 2.5 سال؟ 2 سال ہی بتائیے نا. اور 2.5 سال کون سی فرمائی؟ احتیاط کی وجہ سے. اگر اس مدت میں پی لیا تو کہنا چاہیے رضائی ماں بن گئی, کہ ایسا ہو کہ دوسرے پہلو کی وجہ سے ہم رضائی ماں نہ کہیں اور حرام کا سلسلہ شروع ہو جائے. تو یہ امام صاحب کی خدمت ہے کہ یوں آیتوں کو جمع کرتے ہیں کہ مسئلے کھلتے چلے جاتے. میں ایک مسئلہ حدیث سے پیش کرتا ہوں. آج مسائل چلتے ہیں کہ جب نماز پڑھنے لگے تو ہاتھ کا ہاتھ تک اٹھائیں, ادھر چلے جاؤ ان نے فوراً کہنا ہے بھئی ہاتھ آپ اٹھائیں کہاں تک؟ کندھے تک. اور ہمارے پاس آؤ, ہم نے 3 باتیں کہی. نمبر 1 ہاتھ یوں اٹھاؤ, انگوٹھا کان کی لو کے برابر, توجہ, انگوٹھا کان کی لو کے برابر, اور یہ ہتھیلی کندھے کے برابر, اور یہ انگلیاں کان کے برابر. ہم 3 مسئلے بتاتے ہیں اور وہ کہیں گے صرف ہاتھ اٹھاؤ کہاں تک؟ جی کندھوں تک. ہم یہ ہے کہ ہتھیلی کندھے کے برابر, انگوٹھا کان کی لو کے برابر, اور یہ انگلیاں کان کے برابر. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں ایسا مسئلہ بتاتا ہوں ساری حدیثیں جمع ہو جائیں. ایک حدیث مبارک میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھی تو ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھائے. دوسری حدیث ہے کان کی لو کے برابر اٹھائے, اور تیسری حدیث ہے کانوں کے برابر اٹھائے. فرمایا ہاتھ یوں اٹھاؤ کہ تینوں پر عمل ہو جائے. جب آپ کی ہتھیلیاں کندھوں کے برابر, اس حدیث پر بھی عمل ہو گیا. انگوٹھے لو کے برابر, اس پر بھی عمل ہو گیا. باقی انگلیاں کان کے برابر, اس پر بھی عمل ہو گیا. امام صاحب کی خدمت دین یہ ہے, اس انداز میں مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ ساری حدیثوں پہ عمل ہو گیا, کوئی حدیث چھوٹتی ہی نہیں. وقت میں ایک چلے مسئلہ اور اس کے بعد ختم کرتا ہوں. ہاتھ کہاں باندھنا ہے؟ ہاتھ نماز میں کہاں باندھے؟ ادھر جائیں وہ کہیں گے جی سینے پر ہاتھ باندھو. حنفیوں کے پاس ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ توجہ رکھنا, ہاتھ یوں باندھو, دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر ہو. نمبر 2 انگوٹھا اور چھوٹی انگلی سے بازو کو, بائیں بازو کو پکڑے. نمبر 3 یہ 3 انگلیاں آپ بائیں بازو پہ رکھیں. نمبر 4 آپ ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھیں. کتنی چیزیں ہو گئی؟ بتاؤ 4 ہو گئی نا. ہم مسئلہ کیسے بتائیں گے؟ پھر سمجھو اسی طرح. آپ نے مسئلہ ہاتھ کیسے باندھے آپ مجھے دیکھو, میں باندھ کے دکھاتا ہوں. یوں باندھیں, یہ دیکھو, اس سے یوں پکڑ لو, یہ 3 انگلیاں یہاں پہ رکھو, ہتھیلی ہتھیلی پہ, اور یوں باندھو. نظر آ رہا ہے؟
میں اس لیے کہہ رہا ہوں اچھی طرح سمجھے یہ مسئلہ امام صاحب نے کیوں فرمایا. اب آپ امام صاحب کا علم دیکھیں. دائیں ہتھیلی بائیں ہتھیلی پر، انگوٹھا اور چھوٹی انگلی سے بازو پکڑ لو، 3 انگلیاں بائیں بازو پہ رکھو اور ہاتھ ناف کے نیچے باندھو. امام ابو حنیفہ کا علم دیکھنا. فرمایا ایک حدیث میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا، آپ نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ باندھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من سنت الصلاۃ وضع الکف علی الکف، سنت یہ ہے کہ ہاتھ یوں باندھا جائے، ہتھیلی ہتھیلی پر رکھے. اور دوسری حدیث کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری میں ہے، ہمیں حکم، دوسری حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ دائیں ہاتھ سے بائیں کو پکڑ لیں. اور تیسری حدیث جو صحیح بخاری میں ہے، صحابی کہتے ہیں حضور یوں نماز پڑھتے، یہ حضور کے دور میں حکم یوں ہوتا تھا آدمی دائیں ہاتھ کو بائیں بازو پہ رکھے. اور چوتھی حدیث حضرت وائل سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا حضور نے ہاتھ ناف کے نیچے باندھے. کتنی حدیثیں آ گئی؟ 4. نمبر 1 ہتھیلی کو ہتھیلی پہ رکھا، نمبر 2 دائیں ہاتھ سے بائیں کو پکڑا، نمبر 3 بائیں ہاتھ کو دائیں بازو پہ رکھا، دائیں ہاتھ کو بائیں بازو پہ رکھا، اور نمبر 4 ناف کے نیچے باندھا. امام سے فرماتے ہیں میں یوں مسئلہ دوں گا کہ ساری حدیثوں پہ عمل ہو جائے گا. دائیں ہتھیلی کو بائیں پہ رکھ لو، انگوٹھے انگلی سے اس کو پکڑ لو، پکڑنے والی پر بھی عمل ہو گیا. 3 انگلیاں بائیں بازو پہ رکھو، دائیں ہاتھ باؤں بازو پہ رکھا، اس پر بھی عمل ہو گیا، اور ہاتھ ناف کے نیچے باندھو. امام صاحب کے مسئلے پر عمل کرو گے تو ساری حدیثوں پہ عمل ہو جائے گا. کتنا بڑا علم ہے. اور یہ بات علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں لکھی ہے بخاری کی شرح میں. میں بتائیے رہا تھا اب بتاؤ امام اعظم ابو حنیفہ کتنا بڑا آدمی ہے، یہ چھوٹا ہے یا بڑا آدمی ہے؟ تو بڑے آدمیوں کی باتیں ماننی چاہیے، ان کی مخالفت کرنی چاہیے. اللہ ہم سب کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کی خدمات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے آدمی کی اقتداء کرنی چاہیے. اس کے خلاف آدمی کو بولنا نہیں چاہیے. ہاں اگر کوئی اشکال ہو تو آپ واضح فرما لیں. امام صاحب خلاف بولنے کا کتنا بڑا نقصان ہے، توجہ رکھیں کتنا بڑا. میں 2 حوالے دیتا ہوں اور یہ دونوں مسلک اہل حدیث کی کتابوں کے حوالے ہیں. میں نوجوان سے کہتا ہوں بیٹا اس کتاب کو علماء سے منگاؤ اور پھر دیکھو اگر میں نے جھوٹ بولا تو میرا حوالہ غلط ثابت کرو. نمبر 1 حوالہ تذکرہ داؤد غزنوی، اہل حدیث مسلک کی کتاب ہے. اس میں ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ مولانا عبد الجبار غزنوی سبق پڑھا رہے تھے. ایک طالب علم نے آگے کہا، غالباً علی اس کا نام تھا طالب علم کا، اس نے آ کر کہا ابو حنیفہ کی کیا حیثیت ہے، ان کو 17 حدیثیں یاد تھی، مجھے ان سے زیادہ حدیثیں یاد ہیں. مولانا عبد الجبار غزنوی اہل حدیث عالم فرمانے لگے یہ لڑکا مرتد ہو جائے گا، یہ لڑکا مرتد ہو جائے. کہتے چند دن گزرے وہ لڑکا مرزائی ہو گیا. یہ تذکرہ داؤد غزنوی میں ہے. اچھا شاگردوں نے پوچھا استاد جی وہ تو بندہ جو ہو گیا مرزائی ہو گیا، آپ کو کیسے پتہ چلا مرتد ہوگا، آپ کو علم الغیب جانتے ہیں؟ فرمانے لگے نہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من آدالی ولی فقط آذنتہ بالحرب، جو بندہ میرے ولی سے عداوت رکھتا ہے میں اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اور جب اللہ اعلان جنگ کرے نا اللہ اس کے کمرے اور کوٹھیاں نہیں توڑتے. اللہ کے خزانے میں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، اللہ ایمان کا چھین لیتے. مجھے اس وقت پتہ چلا کہ بندہ ابو حنیفہ کا دشمن ہے تو اس کا ایمان ختم ہو جائے گا. کتنی بڑی بات ہے. اور تذکرہ داؤد غزنوی. دوسرا حوالہ تاریخ اہل حدیث، مولانا ابراہیم سیالکوٹی نے اپنی تاریخ لکھی ہے مسلک کی. اس تاریخ اہل حدیث میں ایک عنوان قائم کیا فیوز ربانی، پھر اس میں آپ دیکھنا فیوز ربانی. اچھا اصل میں لکھتے یہ ہیں، اصل یہ لکھتے ہیں کہ مجھ پر اللہ کے بڑے کرم ہیں، اللہ کا یہ بھی کرم ہے، یہ بھی کرم ہے، یہ بھی کرم ہے. اپنے فضائل بیان کیے اور اس میں واقعہ بیان کر دیا. کہتے ہیں میں دوپہر کو دن کے 12-1 بجے دوپہر کو دن کو میں لائبریری میں تحقیق کر رہا تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خلاف کتابیں تلاش کر رہا تھا. تو نقصان یہ ہوا کہ میری آنکھ پر اندھیرا چھا گیا اور مجھے نظر آنا بند ہو گیا. میں نے سوچا میں نے کون سا جرم کیا ہے کہ میری آنکھوں میں نظر کی بینائی ختم ہو گئی ہے. کہتے فوراً مجھے خیال آیا یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بغض اور اس کی مخالفت کی وجہ سے ہے. کہہ رہے ہیں اسی وقت میں نے توبہ کی اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے تو فوراً میری آنکھوں کا نور لوٹ آیا. یہ تاریخ اہل حدیث میں واقعہ موجود ہے. میں غیر مقلد دوستوں سے کہتا ہوں خدا کے لیے ہماری نہیں مانتے اپنے بزرگوں کی مان لو، جو تمہارے بڑے بزرگ گزرے ان کی بات مان لو. میں یہ بات کیوں کہتا ہوں کہ ابھی ہمارے لوگ ہمیں کہنا شروع کرتے ہیں مولانا گمر صاحب آپ بڑے مخالف ہیں، وہ فلاں بزرگوں کا تو اہل حدیث سے بڑا تعلق تھا. میں نے کہا یار وہ اہل حدیث اور تھے یہ اور ہیں.
کوئی بندہ دلیل کی بنیاد پہ اختلاف کرے اس کی بات اور ہوتی ہے، اور جو اکابر اور مشائخ اور فقہا کے خلاف بغض رکھے اس کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اکابرین علماء اہل سنت کا احترام کرنے کی۔ مولانا فرما رہے ہیں جو سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایت ہے ان کے پاس، اچھا عجیب بات یہ ہے بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ پوری سیاستہ میں سینے پر ہاتھ باندھنے کی ایک بھی حدیث موجود نہیں۔ میری بات سمجھے، سیاستہ میں سینے پر ہاتھ باندھنے کی ایک بھی حدیث موجود نہیں ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا، یہ پیش کریں گے کون سی؟ کہتے ہیں جسے ابن خزیمہ میں لکھا ہے کہ سینے پر ہاتھ حضور نے باندھے تھے، آپ کہنا لاؤ۔ اسی سے ابن خزیمہ پر حاشیہ ناصر الدین البانی اہل حدیث کا ہے، وہ کہتا ہے اسنادہ ضعیف، اس کی سند کمزور ہے۔ جو اس میں راوی محمد بن اسماعیل ہے اور وہ صحیح الحفظ ہے، کمزور ہفتے والا تھا اور منکر الحدیث ہے، اور امام بخاری فرماتے ہیں جس کو میں منکر الحدیث کہوں نا اس سے حدیث نہ لیا کرو، یہ راوی وہ ہے، لیکن اس کی بات پھر بھی نہیں مانیں گے۔ اور ہماری روایات میں الحمدللہ قوی ہیں، ہم نے اس موضوع پہ کام کیا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، میں حرم میں تھا تو مولانا مکی حجازی جو مدرس حرم ہے انہوں نے مجھے فرمایا کہ آپ نماز کے عنوان پہ ایسی کتاب تحریر کرو جس میں اول تاخر ہماری احادیث آ جائیں۔ تو 1.5 سال ہمیں لگا ہے، اس پہ کتاب آئی ہے نماز اہل سنت والجماعت۔ کیا نام ہے؟ نماز اہل سنت والجماعت۔ یہ کتاب اب باہر پڑی ہوگی، چند ایک نسخے ہوں گے، زیادہ ہو تو مجھے نہیں پتا۔ جب ختم ہو جائیں آپ یہاں ہمارے ساتھی ہیں، آپ ان کو کہہ دیں اور آپ کتاب کو ہمارے سرگودا سے منگوا لیں۔ براہ راست منگوانا چاہیں تو ایک نمبر آپ نوٹ فرما لیں یا فون کریں۔ میں کل چونکہ باغ میں تھا تو مجھے ایک ساتھی کہنے لگے جی آپ کی کتابیں اسلام آباد سے مل جاتی ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتے کہاں سے ملتی ہیں؟ میں نے کہا آپ کے گھر سے ملتی ہیں۔ مجھے کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا تم فون کرو ڈاکی آپ کے گھر چھوڑ جائے گا۔ اسلام آباد میں جو تمہاری بیٹھک سے مل جاتی ہیں وہ دور گزر گیا جب اسلام آباد کتابوں کے لیے جانا پڑتا تھا، اب تو دور ہی بالکل اور ہے۔ تو آپ نمبر نوٹ فرما لیں 0321 635 35 40 0321 635 35 40۔ زبیر ان کا نام ہے، مکتوب پر تشکیل بدلتی رہتی ہے، فی الحال یہ آپ فون کریں اور آپ جتنی کتابیں فرمائیں گے آپ گھر بیٹھ کر ڈاکیہ پہنچائے گا۔ ایک ایک مسئلے پہ ہمارے یہاں پوسٹر موجود ہے۔ وہ مسئلہ کون سا ہے؟ آمین ایسا کہنے کی دلائل، رفع یدین نہ کرنے کی دلائل، امام کے پیچھے قرات نہ کرنے کی دلائل، 20 رکعت تراویح کی دلائل۔ چونکہ میرے سفر میں تھا میں زیادہ کتابیں ساتھ رکھ نہیں سکتا، ایک ایک مسئلے پہ پوسٹر اور کتابیں موجود ہیں۔ سیڈیاں منگوائیں، گھر بیٹھ تحقیق المسائل کے نام پہ CD منگائیں اور پڑھیں، اس کو سنیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں جو حضرات مدرسوں کے نہیں ہیں، کالج کے ہیں، یونیورسٹیوں کے ہیں یا تاجر ہیں، ہر انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار 10 بجے تک ہم نے 3 دن کا کورس ان کے لیے رکھا ہے۔ مرکز اہل سنت والجماعت 87 جنوبی سرگودا، آپ تشریف لائیں، 3 دن کا کورس کریں۔ اور اگر آپ یہاں چاہیں، ابھی سمر کے گرمیوں کی چھٹیاں آ رہی ہیں، آپ ہفتے کا 3 دن کا کورس رکھ لیں۔ کالج کے لڑکے، یونیورسٹی کے لڑکے جو بھی ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کی خدمات کے لیے حاضر ہیں فی سبیل اللہ، بغیر آپ سے کرائے کا تقاضا کیے ہوئے۔ آپ 10 دن فرمائیں، ہفتہ فرمائیں، ہماری پوری ٹیم ہے، میں اس میں سے اپنے شاگردوں کو بھیج دوں گا، وہ کورس کرا کر جائیں گے۔ میں علماء طلباء کی خصوصی گزارش کرتا ہوں بحمداللہ تعالیٰ 6 سال کی قلیل مدت میں بہت بڑی ٹیم اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے تیار کر لی ہے۔ کسی مسئلے پر بھی آپ کو مناظر، خطیب یا کورس کرانے والا چاہیے، ہم آپ کی خدمت میں ٹیم بھجوا دیں گے۔ 6 سال کا عرصہ بہت قلیل ہوتا ہے، میڈیا کی ہماری ٹیم الگ ہے۔ تو خیر میں گزارش کر رہا تھا، اور جو دینی مدارس کے طلباء ہیں وہ نوٹ فرما لیں 23 جون سے لے کے 5 جولائی تک 12 دن کا دورہ تحقیق المسائل ہمارے سرگودا میں ہوگا۔ آپ تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ آپ حضرات نے چٹھیں نہیں لکھی، پوری کتاب لکھ دی ہے، اور میں چیلنج سب کا جواب دوں گا، لیکن ایک بات کا خیال فرمائیں، اس چٹ کا جواب دوں گا جو میرے آج کے موضوع سے متعلقہ ہے۔ موضوع سے متعلقہ اس کا جواب فائدہ نہیں ہوتا، بات بہت لمبی ہوتی ہے۔ موضوع سے متعلقہ جتنی چٹھیں ہوں گی میں اس کو بیان کرتا جاؤں۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء اللہ کے وسیلہ سے دعا مانگنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، اور یہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے حضور کے وسیلے سے دعا مانگتے، پھر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا مانگتے۔ جماعت الدعوہ کو چندہ دینا کیسا ہے؟ جماعت الدعوہ لشکر دعوہ کو چندہ دینا حرام اور ناجائز ہے۔ بالکل نا، میں ہنسانے کے لیے بات نہیں کہہ رہا۔ جماعت الدعوہ کا مقصد قطعاً جہاد نہیں ہے، اگر وہ جہاد کہتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، محض جہاد کے نام پہ فساد ہے۔ میرا براہ راست رابطہ سری نگر علماء اور عوام سے ہے، براہ راست، اور بحمداللہ تعالیٰ جو میری کتب یہاں باہر موجود ہیں، یہ کتب سری نگر آپ رابطہ کریں، مکتبہ حبیبیہ صوت الاسلام کے نام سے میری کتابیں چھپتی ہیں اور سیڈیاں وہاں پہ تقسیم ہوتی ہیں۔ صرف میرا براہ راست رابطہ ہے۔ انہوں نے مجھے کہا مولانا خدا کے لیے ان سے ہماری جان چھڑاؤ،
گن پوائنٹ پہ ہمیں اہل حدیث کرتے ہیں اور جہاد کے نام پہ مسلک پھیلا رہے ہیں۔ یہ بالکل ڈھونگ ہے جہاد کے نام پہ، پوری دنیا میں پابندی لگی ہے، اور لاہور جائیں تو وہاں قادسیہ مرکز کے باہر گنے بھی ہیں، اسلحہ بھی ہے، اور روڈ بلا کر کے جمعہ ہو رہا ہے، اور حافظ سعید صاحب حکومت کے امریکہ کو مطلوب ہے، $10 بلین انعام ہے، اور تقریر کہاں ہو رہی ہے؟ اسٹیڈیم وہاں کوئٹہ میں۔ حکومت کو مطلوب ہے، حافظ سعید مل نہیں رہا، اور تقریر کہاں ہو رہی ہے؟ مینار پاکستان میں۔ تلاش کیا جا رہا ہے کدھر؟ اور ابھی 3 دن پہلے جنگ اخبار میں نذیر ناجی نے مفصل کالم لکھا ہے حافظ سعید کی ان دنوں میں امریکی سفیر سے ملاقات کی ساری چیزیں، ذرا اس کو اب تفصیلات کو پڑھیں کہ کیسا کئی لاکھ ڈالروں کا انعام ہے۔ اس لیے جماعت الدعوہ مسلک جہاد کے نام پہ پھیلا رہی۔ زلزلہ آئے تو ان کو اس سے غرض نہیں ہے، مسلک اور عقیدہ بالکل اسی کو پھیلائیں، آپ ان سے بچنے کی کوشش فرمائیں۔ آج آپ نے میری توجہات اور گزارشات پہ توجہ نہ کی، کل جب شرک اور کفر کے فتوے لگیں گے اور ہمیں جو مستقبل نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ ہمیں نظر یوں آتا ہے کہ جس طرح افغانستان میں طالبان تھے امریکہ کے مد مقابل، کل ان لوگوں نے ان کی جگہ لے کر پاکستان میں شاید علماء کا مقابلہ کرنا ہو۔ ہمیں مستقبل میں نظر آتا ہے علماء کے قتل عام کے لیے بہت بڑی عسکری طاقت تیار کی جا رہی ہے، اس لیے کہ جو لڑکا 21 دن ان کے پاس لگاتا ہے، جب جاتا ہے تو سنی حنفی ہوتا ہے اور واپس آتا ہے اہل حدیث ہوتا ہے۔ بھائی تو ٹریننگ کرنے کے لیے گیا تھا، یہ تو نے کیا شروع کر دیا؟ اعتراض ہے کس پہ؟ بہشتی زبر پہ، فضائل اعمال پہ، تو کیا تم 21 دن میں ان کو پڑھاتے ہو؟ اس لیے ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اور جماعت الدعوہ کے مقابلے میں یہ میری رائے نہیں ہے، پروفیسر طالب الرحمان غیر مقلد نے مستقل اس پہ کتاب تصنیف کی ہے۔ طالب الرحمان غیر مقلد نے، کتاب کا نام ہے بارود۔ کیا نام ہے؟ توجہ رکھیے بھائی، کیا نام ہے؟ کس نے لکھی ہے؟ طالب الرحمان غیر مقلد نے کیا بارود، اور اس نے کہا یہ مجاہد ایجنسیوں کے ٹوٹ ہے، یہ میری رائے نہیں ہے، غیر مقلدین علماء کی رائے ہے۔ چلو میری رائے ہے، آپ ان کی رائے ذرا سمجھو۔ اگر میرے مسئلے کے خلاف کوئی حدیث ملے تو مسئلہ دیوار پر مار دو، یہ نبی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے بات فرمائی ہے۔ یہ بات وہ کہتا ہے کہ جس بندے کو اپنے علم پر پورا وثوق اور یقین ہوتا ہے، وہ نہیں کہتا جس کو وثوق اور یقین نہیں ہوتا۔ ایک آدمی ڈاکٹر کہتا ہے میری دوائی دیکھو، اگر یہ دوائی ٹھیک نہ ہو آپ اس کو گٹر میں پھینک دو، اس کا معنی اس کی دوائی 2 نمبر ہے۔ یہ باتیں وہ کہتا ہے جس کو اپنی دوائی پر پورا اعتماد ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پھر آیا تو میں اس قول پر مفصل گفتگو کروں گا کہ امام صاحب یہ بات کیوں فرمائی۔ امام صاحب نے یہ تمہیں نہیں کہا یہ گنیریاں بیچنے والے کو، جوتیاں بیچنے والے کو، اور یہ ایک گن سیکھ رہے ہو ناک میں بارود بھرا ہوا ہے، وہ امام صاحب کے مسئلے چیک کرے، تمہیں نہیں کہا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ میں ان ساتھیوں سے کہتا ہوں، ڈاکٹر کے پاس ایک بندہ گیا کہ جی میرے سر میں درد ہے، دوائی دو۔ ڈاکٹر صاحب نے 2 گولیاں دے دی اور فرمایا بھی بیٹا 200 روپیہ دے دو۔ اس نے کہا 200 روپیہ 2 گولیوں کا؟ اس نے کہا امپورٹڈ گولیاں، عام گولیاں نہیں ہے بیٹا، اس کو چیک کراؤ، اگر یہ غلط نکلے گٹر میں پھینک اور مجھ سے 400 روپیہ لے لو۔ یہ شام پھر کلینک پہ آیا اور کہا جی مجھے 400 روپیہ دو۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کیوں؟ کہتا ہے میں نے چیک کرائی ہیں، وہ 2 نمبر گولیاں تھی، میں نے گٹر میں پھینک دی ہے۔ ڈاکٹر صاحب پورا کس کو چیک کرائی ہیں؟ کہتا بشیر موچی ہوں۔ کس کو چیک کرائی ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ بولو نا کس کو چیک کرائی ہیں؟ اور ڈاکٹر نے کہا بشیرہ موچی چمڑا سنگ دے انہیں دن زہر آخر ہے، بولو دیا پٹھیا ہے جا کسی MBBS ڈاکٹر کو چیک کرا۔ تو امام صاحب نے فرمایا میرے مسئلے کو چیک کرو، وہ تمہیں بارود سونگنے والے کو نہیں ہے، اسے کہا چیک کرو امام مالک کو، امام شافعی کو، امام احمد کو۔ فرمایا میرے مسئلے کو مجھ تو فقیہ چیک کرے۔ یہ سمجھتے ہمیں امام صاحب نے کہا ہمارے مسئلے کو چیک کرو۔ یہ غیر مقلد میرے پاس آیا اور جی امام فرماتے ہیں فقہ چیک کرو، میں نے چیک کی ہے۔ میں نے کہا پھر کیا اشکال ہوا؟ حضرت تھانوی نے بہشتی زیور میں لکھا ہے انگلی پر پیشاب لگا چاٹو انگلی پاک ہو جاتی ہے۔ میں کہا تم گوئی جیسے آپ کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت تھانوی اور کوئی ایک نے چیک کیتا ہے، کیا بات چیک کیتا، جیسا چیک کرا وہی نتیجہ نکلے گا نا۔ میں نے کہا پھر میں کبھی آیا نا تو پورا گھنٹہ چیکنگ پہ لگاؤں گا، یہ مسئلے چیک کرتے کیسے ہیں۔ ابھی میں نے چیک کروں کچھ نہیں کہا، میں نے اپنے امام کی مدح بیان کی ہے۔ بہتر ہے تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو اور ہمارے آئندہ راؤنڈ سے پہلے اپنی اصلاح فرماؤ، ورنہ تمہاری داخلہ کوٹ میں رہنا مشکل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کون ہے انشاءاللہ؟ تم کرتے ہو، بزدل ہو، تم تو کشمیری بہادر قوم ہو، تمہیں کیا خوف ہے؟ یہ تو چلو ہم جیسے پنجابی ڈرے، آپ تو دیر لوگ ہیں، آپ کو تو بھی ڈرنا چاہیے۔ غیر مقلدین کے نزدیک کہتے ہیں منی پاک منی اور کپڑوں میں نماز ادا کرنا بالکل ان کا مسئلہ کیا؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ نواب وحید الزمان نے مسلم کی شرح میں لکھا ہے کہ منی پاک ہے اور ایک قول کے مطابق کھانا بھی جائز ہے۔ حوالہ ذہن میں رکھو، یہ باہر میری کتاب پڑھی ہے فقہ حدیث پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ، آپ ذرا اس کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے میں نے کتنے حوالے جمع کر دیے، اور آج تک 4 سال ہو گئے اس کتاب کو چھپے، غیر مقلد کی تردید نہیں کر سکا اور انشاءاللہ کرے گا بھی۔
غیر مقلدین کی عورتوں کے ساتھ مقلدین کا نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ڈاکٹر ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر مریض ہو تو ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے ایسا ڈاکٹر ہو تو ٹھیک ہے کر لیں، چونکہ اس نے اس کو ٹھیک کر لینا ہے، اور یہ ایسی مریض ہے تو ببال تمہیں لگ جائے گی، اس لیے آپ لوگ اس سے بچو، اور اگر پیسہ رشتہ ملے تو ہم ڈاکٹروں سے رابطہ کرو، آپ لوگ نہ کرو، بہت نقصان ہوگا لوگوں کے ذہن میں جہاد افغانستان جہاد کشمیر کے متعلق نہ، اس سے بچے ہیں۔ میں صرف مذاق نہیں کر رہا، دیکھو جس کے ساتھ آپ نکاح کرو گے، اگر بیٹی دیتے ہیں تو داماد بنے گا، اور اگر بیٹی دیتے ہیں تو داماد بنے گا نا۔ آپ بتاؤ داماد کا آپ احترام کریں گے نا، تو آپ کی بیٹی اس لیے ہے کہ ان کے پیٹ سے بدعتی اور گمراہ لوگ پیدا ہوں، اولیاء کے گستاخ پیدا ہوں، یہ جرم کبھی بھی نہ کریں۔ لوگوں کے ذہن میں جہاد افغانستان جہاد شرعی شکوک و شبہات پر اس کی وضاحت فرمائیں۔ اس کے لیے میری ایک کتاب ہے جہاد فی سبیل اللہ اعتراضات کا علمی جائزہ، ایک کتاب منگائیں، سارے شکوک و شبہات آپ کے صاف ہو جائیں گے۔ اصل میں آپ اشکال پیدا کریں، میں اس اشکال کا جواب دوں گا نا، پوری کتاب تو میں نہیں سنا سکتا بھائی کون کون سے سوالات ہیں۔ غیر مقلدین کہتے ہیں 3 طلاق کی مجلس کی ایک ہوتی ہے، یہ بات صحیح ہے، اس پر زیادہ دلائل کا تو وقت نہیں ہے، ایک صرف واقعہ سن لیں۔ مولانا امین القادری رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ تھا غیر مقلدین کے ساتھ 3 طلاق پہ، توجہ رکھیں، بیٹھ جا پتر بیٹھ جا، بیٹھا کرو۔ 3 طلاق پہ مناظرہ تھا، تو ادھر مناظرہ طے کیا، ایس ایچ او کو فون کر دیا، ان کی عادت ہے پہلے مناظرہ کو ایس ایچ او کو فون کریں گے ہمارا مناظرہ رکواؤ، تو ایس ایچ او آ گیا، اس نے کہا مولوی صاحب میں مناظرہ نہیں ہونے دوں گا۔ مولانا فرمانے کے مناظرہ ہوگا، اس نے کہا نہیں ہونے دوں گا۔ مولانا قاری فرمانے کے بھی تم ایس ایچ او ہو، طاقت والے ہو، تم ہمارے ثالث بنو اور تم اس کا فیصلہ کرو۔ اس نے کہا مولانا صاحب میں نے کہہ دیا مناظرہ نہیں ہوگا، اگر تم نہ مانے میں جوتے ماروں گا، مناظرہ میں نے رکوانا ہے۔ مولانا امین القادری فرمان لگے میں بالکل تیار ہوں، جوتا پکڑ، مجھے بھی مار، اس مولوی کو بھی مار، اور مجھے 3 مار کے 3 کہنا ہے، اس کو 3 مار کے 1 کہنا۔ ایسا جو کہتا ہے وہ کیوں؟ فرمایا لڑائی ہے، میں کہتا ہوں 3 ہے، کہتا ہے 3 ہے، کیا میری دلیل نہیں تیرے جوتے سے بات سمجھ آئی۔ ان کو سمجھانے کا طریقہ سمجھ آ گیا، جیسے سمجھ آتا ہے وہ سمجھاؤ ان کو، ویسے ان کو دلیل سمجھ نہیں آئی۔ غیر مقلدین کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ غیر مقلدین کے پیچھے جو نمازیں پڑھی ہیں ان کو لوٹانا بھی آپ کے ذمہ ہے۔ آپ نئی نمازیں پڑھنے کی فکر کرتے ہیں؟ نہیں، میں غلط بات نہیں کہہ رہا۔ بتاؤ جس بندے کی امانی پاک ہے، آپ نے اس کی شلوار تو چیک نہیں کی، تو امام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جراب کے اوپر کہتے ہیں مسا کرو وضو ہو جاتا ہے، آپ کیوں نمازیں خراب کرتے ہیں؟ پھر وہ صحابہ کا ائمہ کا اولیاء کا گستاخ ہے، اس گستاخ کے پیچھے آپ نماز کیسے پڑھیں گے؟ آپ کے باپ کو گالی دے اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے؟ بولو نا۔ آپ کی مسجد کا امام آپ کے سیاسی لیڈر کے خلاف تقریر کرے نا، آپ نماز نہیں پڑھتے کہ ہماری جماعت کے خلاف تقریر کی ہے اور وہ بے ایمان امام صاحب خلاف بکتا ہے، اور آپ کہتے ہیں نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ کچھ غیرت کے بھی تقاضے ہوتے ہیں۔ غیر مقلدین نماز جمعہ جلدی ادا کرتے ہیں، حنفیین کے پیچھے نماز جمعہ ادا کرتے ہیں۔ جب ان کے پیچھے نماز ہوتی نہیں ہے تو جلدی اور تاخیر کا کیا مطلب ہے؟ بالکل ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ اختلافات وضو شروع ہوتے ہیں، اگر وضو ٹوٹ جائے صرف ہوا خارج ہونے کیا دوبارہ استنجا ضروری ہے؟ کیا رفع دین سنت ہے یا نہیں؟ اب یہ بھی کوئی مسئلہ ہے کہ جب ہوا خارج ہو گیا تو وضو دوبارہ کرنا ہی ہے؟ رفع دین نہ، ترک رفع دین سنت ہے، رفع دین کرنا خلاف سنت ہے۔ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں 3 طلاق 3 شمار ہوتی؟ توجہ، اگر کوئی شخص تھوڑے وقفے سے بغیر رجوع کے 1 طلاق دے، یہ جو غیر مقلدین روایت پیش کرتے ہیں نا حضور کے دور میں 3 طلاق 1 ہوتی تھی، یہ روایت صحیح مسلم میں ہے، ان کے راوی ابن عباس ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اپنے 23 یا 27 فتوے موجود ہے کہ 3 طلاق دو تو 3 ہوتی ہے۔ جب راوی صحابی کا فتویٰ اپنی حدیث کے خلاف ہو پھر وہ حدیث دلیل نہیں بنا کرتی۔ نمبر 2، اس میں راوی طوس ہے جو کہ شیعہ ہے، اور محدثین کا اصول ہے کہ جب راوی شیعہ ہو اپنے مسئلے کے مطابق روایت کرے اس کی قابل قبول نہیں ہوتی۔ اور 3 طلاق کو 1 کہنا یہ شیعوں کا مذہب اور مرزائیوں کا مذہب ہے۔ 3 طلاق 1 کہنا کن کا مذہب ہے؟ شیعوں کا، اور کس کا ہے؟ مرزائیوں کا مذہب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز تراویح کتنی رکعت ادا کی جاتی تھی؟ مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری کے استاد کی کتاب ہے، اس میں روایت موجود ہے حضور نے تراویح 20 رکعت پڑھی۔ تاریخ جرجان میں روایت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں 20 رکعت تراویح۔ 4 امام سے پہلے لوگ کس کی مسئلہ کی پیروی کرتے تھے؟ 4 اماموں سے پہلے جو مجتہد تھے اس سے مسئلہ پوچھتے عمل کرتے، اور یہ واقعات بخاری کے اندر موجود ہے۔ غیر مقلد نے کہا فضائل اعمال میں 80% حدیثیں ضعیف ہیں۔ حدیث ضعیف بھی ہو تو فضائل اعمال میں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، اس پر اعتراض کرنا حماقت اور بیوقوفی کی دلیل ہے۔ ترمذی میں ضعیف ہے، ابو داؤد میں حدیث ضعیف ہے، ابن ماجہ میں ضعیف ہے، اور غیر مقلدین کہتے ہیں فضائل میں تو حدیث ضعیف کرنا کوئی اعتراض کی بات ہی نہیں ہے، لیکن اس پر کتاب موجود ہے تحقیق المقال فی تخریج احادیث فضائل اعمال، مولانا عبداللطیف اعظمی نے مکہ مکرمہ سے لکھی ہے اور کتاب چھپ گئی ہے، آپ اس کو منگوا کر دیکھ لیں۔ غیر مقلد فی کانفی میں امامت کی شرائط میں سیاہ امام کی بیوی خوبصورت، اس کی وضاحت فرمائے۔
نہیں استغفراللہ کیا مزے کا مسئلہ ہے, سنو تو صحیح ہے یہ مسئلہ کیوں لکھا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام تھے اور صاحب کشف ولی تھے, صاحب کشف ولی تھے. میں کہتا ہوں امام صاحب کا کشف ہوا ہوگا کہ 1300 سال بعد ایک فتنہ پیدا ہونا ہے جو لڑکیاں دیکھ کے اہل حدیث کریں گے, تو امام اور میں مولوی دی اپنی بیوی سونی ہو تاکہ اہل حدیث نہ ہونا پڑے. اب سمجھ آ گئی, اپنی بیوی خوبصورت ہو تاکہ ان کی بیویاں دیکھ کر اہل حدیث نہ ہونا پڑے. اہل حدیث کیا نہیں ہے تو پھر میں پیش کرتا ہوں کس کس کو تم نے بیٹیاں پیش کی اور مسئلہ پیش کرتا ہوں میں نے اہل حدیث کیا. تمہارے کشمیر کا مولوی عتیق الرحمان تمہارے کشمیر کا ہے, مظفر آباد کا ہے, اور اس کے 4 چھپتے ہیں. علامہ کشمیری کا نواسہ اہل حدیث ہو گیا. میں نے کہا نہیں, ایک تو تم نے جھوٹ بولا, علامہ انور شاہ کشمیری کا کوئی نواسہ کوئی پوتا عتیق الرحمان کا نام کا نہیں, جھوٹ بولا. دوسرا میں اہل حدیث کو مشورہ دیتا ہوں کہ جس دلیل کی وجہ سے اہل حدیث کیا نا تم نے, یہ دلیل بھی تم اس کے اوپر لکھ دیا کرو کہ ایک اور بھی نوجوان اہل حدیث ہو جائیں گے. نہیں سمجھے, جو دلیل تم نے ان کو دی ہے نا وہ دلیل بھی لکھ دیا کرو کہ ہم نے فلاں دلیل دی ہے. عتیق الرحمان کی پہلے ایک بیوی حنفی تھی, اہل حدیث ہوا تو 2 ہیں, ایک پرانی اور ایک اہل حدیث. یہ دلیل دو گے تو کتنے لوگ دیکھو خوش ہو رہے ہیں بیچارے, یہ دلیل ہمیں کب پیش کریں گے. یہ دلیل بھی اشتہار پہ لکھا کرو, اس وجہ سے اہل حدیث ہوا تھا, ہم نے یہ دلیل دکھائی تھی. اچھی دلیل دیکھنے کے بہت سے لوگ تیار ہو جاتے ہیں. حدیث میں اختلاف, ہر فرقہ دوسرے فرقہ دلائل کی حدیث کو رد کر لیتا ہے. ہمیں کس طرح معلوم ہو کہ اس فرقہ حدیث صحیح ہے یا نہیں. اگر ایک مسئلے پر 2 حدیثیں موجود ہوں, امام نووی نے شرح مسلم میں ضابطہ بیان فرمایا ہے, حاضر عادت مسلم وغیرہ من ائمۃ الحدیث یذکرون الاحادیث التي رونها منسوخہ ثم یعقبون بالناسخ. اگر ایک مسئلے پر 2 حدیثیں ہوں, محدث پہلے حدیث وہ لاتا ہے جو منسوخ ہے اور بعد میں لاتا ہے جو ان کے ناسخ ہوتی ہے. ہماری حدیث سے بعد میں, ان والی پہلے ہیں. حاضر کتب حدیث میں مطالعہ فرمائیں. عامہ کے اختلاف کیوں ہوا؟ آیا عقائد میں بھی اختلافات تھے؟ عقائد میں کوئی اختلافات نہیں تھے, اور فروع میں اختلاف صرف ائمہ کے نہیں ہیں, اللہ کے نبیوں کے بھی ہیں, نبی پاک کے صحابہ کے بھی ہیں اور ائمہ کے بھی ہیں. یہ اختلاف ہونا بری بات نہیں ہے. آپ کو نبیوں میں اختلاف, حضرت سلمان علیہ السلام کا اور داؤد علیہ السلام کے اختلاف نہیں ہوا. جب ایک بندہ آیا مسئلہ لے کر, حضرت ہمیں بتایا کہ میری بکریاں تھی, اس کا کھیت تھا, گزرا اور کھیت بکریوں نے کھا لیا. حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ یہ فرمایا کہ دیکھو تمہارا چونکہ کھیت کی قیمت لگائی بکریوں کے برابر ہے, تم اس کے بدلے بکریاں لے لو. سلمان علیہ السلام کے پاس گئے, جی حضرت آپ فرمائیں. سلمان علیہ السلام فرمانے لگے بکریوں والے کو کھیت دے دو, کھیت والے کو بکریاں دے دو. بکریاں والا کھیت کے اندر کام کرے اور اتنا بڑا کھیت ہو جائے جتنا بڑا تھا اور بکریوں نے کھایا تھا, اور بکری والا بکری چرائے اور دودھ پیے, پھر بکریاں یہ واپس کر دے, کھیت وہ واپس کر دے. اللہ فرماتے ہیں تو دونوں نبی, لیکن زیادہ بہتر فہتر سلمان علیہ السلام کا. تو یہ اختلاف تو 2 نبیوں میں ہوا. میں کبھی کہتا ہوں مجھے غیر مقلد نے چڑھ دی کہ امام ابو یوسف امام محمد شاگرد تھے اور امام حنیفہ سے اختلاف کرتے تھے. میں نے کہا خوش قسمتی سلمان علیہ السلام کی, حضرت داؤد کے اس دور میں یہ نہیں تھے, ورنہ انہوں نے یہ بات کہنی تھی ہم داؤد علیہ السلام کی بات کیا مانے, تیری تو تیرا بیٹا ہی بات نہیں مانتا. چھوٹے نبی نے بڑے سے اختلاف کیا نا. بعض لوگ سعودی عرب کے علماء کو عمل کو حجت بنا کر پیش کرتے ہیں, غیر مقلد, بالکل غیر مقلد جھوٹ بولتے ہیں. سعودی عرب میں حرمین میں تراویح 20 ہوتی ہے اور یہ تراویح نہ پڑھتے ہی نہیں. یہ تو مصیبت ہے, تمہیں کوئی مسئلہ کا نہیں پتا, یہ تراویح پڑھتے ہی نہیں ہے. میں صحیح بات, آپ غیر مقلدوں سے پوچھو, کوئی جماعت الدعوہ لشکر طیبہ کا کوئی لڑکا اسے پوچھو, یہ تمہیں بتائیں گے کہ جو نفل رمضان کے علاوہ پڑھے جائیں اس کا نام تہجد ہے, اور وہی 8 نفل رمضان میں پڑھے تو نام تراویح ہے. تو یہ تو تراویح کا قائل نہیں ہے. تہجد کو تراویح کہہ کے اپنی جان چھڑا لیتا ہے. تراویح الگ عبادت ہے, تہجد الگ عبادت ہے. یہ بتاؤ تراویح کی قائل ہے؟ یہ تو تراویح کہتا ہے تمہارے جوتوں سے بچنے کے لیے. لوگ کہتے چلو یار وہ بھی پڑھ دیتے ہیں نا پا میں اٹھی صحیح. میں نے کہا وہ نہیں پڑھتے, وہ تہجد کو تراویح کہتے ہیں. تو یہ تراویح پڑھتے نہیں. اور حرم والے تراویح کتنی پڑھتے ہیں؟ حرم والے مقلد امام احمد بن حنبل کے, یہ کہتے ہیں مقلد مشرک ہوتا ہے. تو ان کا جوڑا آپس میں کیسے ہوا؟ میری بات سمجھ رہے ہو؟ وہ 3 طلاق کو 3 کہتے ہیں اور یہ 3 طلاق کو یہ کہتے ہیں. وہ جنازہ ایسا پڑھتے ہیں اور یہ جنازہ اونچی بات سے شور ڈالتے ہیں, اور شور بھی ڈالیں گے اور لمبا بھی پڑھیں گے, یہ بتانے کے لیے کہ بہت مخلص آدمی ہے. میں ایک صبح لطیفہ سنا رہا تھا تریم القرآن. ہمارا لطیفہ نہیں ہوتا, سچا واقعہ اور علمی بات ہوتی ہے. تو تریم القرآن باغ میں بیان تھا, تو میں نے کہا ہمارے 2 آدمی تو ان کی بحث ہوئی. اہل حدیث تھا, ہمارا حنفی اور سنی تھا. اہل حدیث سنی حنفی سے کہنے لگا دیکھو تمہارے مولوی جلدی جلدی جنازہ پڑھتے ہیں, ہمارے مولوی کتنی لمبی نماز جنازہ پڑھتے ہیں. وہ تھے دونوں ان پڑھ نا, حدیثیں تو دونوں کی نہیں آتی تھی. تو ہمارا سنی حنفی کہنے لگا
ہمارے مولوی کو پتا ہے ان کے کرتوت نہیں ہے، تمہارے کو پتا ہے کرتوت بہت زیادہ ہے اس لیے اس کو دیر لگانی پڑتی ہے۔ کہتے ہیں کیڑا کرتوت؟ بولے گا طرح طرح کا کہ زنانی کہا رہا کہ حرام ہے جو کرتے ہو پیٹی شوٹی تھوڑی بخشی نہ انہیں، اس لیے تمہیں دیر لگانی پڑتی اور ہمیں دیر لگانی پڑتی۔ یہ ٹوٹ کے یاد رکھا کرو، اس سے دماغ ان کا ٹھیک ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ 3 طلاق 1 طلاق قرار میں نے وضاحت کر دی ہے۔ علماء نے فتنہ ڈالا، ہم کہاں جائیں؟ علماء نے فتنہ نہیں ڈالا، ان جیسے جاہلوں نے فتنہ ڈالا ہے۔ علماء کہاں فتنہ ڈالتے ہیں؟ علماء کرام سے فتنے کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ علماء کرام فتنہ ڈال نہیں رہے بلکہ فتنوں کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ توجہ فرمائیں، مغرب کی نماز میں امام تکبیر خود بھی کہتا ہے اور نماز بھی پڑھاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ غیر مقلدین کے ہمارے یہاں نہیں ہے، ہمارے مکبر اور ہوتا ہے اور امام اور ہوتا ہے۔ بعض لوگ اعتراض اپنا کام کرو، بعض لوگ کہتے ہیں علماء نے فتنہ ڈالا، ہم کہاں جائے؟ میں نے بتایا نا کہ علماء نے فتنہ ڈالا نہیں، علماء فتنے کو ختم کرتے ہیں۔ کیا امام کے بھی فاتحہ نہ پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ غیر مقلد کہتے ہیں جس حدیث میں قرات منع کیا وہاں فاتحہ کے علاوہ قرات مراد ہے، بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، کہ جب قرآن پڑھا جائے سنا کرو اور چپ رہا کرو۔ اور صحابہ فرماتے ہیں اس سے مراد نماز کے اندر قرات ہے۔ ایک غیر مقلد مجھے کہنے لگا قرآن کہتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہا کرو، یہ فاتحہ تو ام القرآن ہے۔ فاتحہ کیا ہے؟ ام القرآن ہے۔ ام القرآن پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، جب قرآن شروع کرتا ہے تو چپ ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت اما ہوا انسان تھی یا ام الانسان تھی؟ آدم علیہ السلام انسان تھے، ابو الانسان تھے؟ کہتا ہے جی انسان ہوں گے تو ابو الانسان ہوں گے نا۔ تو میں نے کہا فاتحہ قرآن ہوگی تو ام القرآن ہوگی نا، جب قرآن نہیں تو ام القرآن کیسے بنے؟ آپ نے فرمایا غیر مقلد احناف تبلیغ جماعت کے دشمن ہیں، غیر متصوف سلوک پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ یہ دشمن آپ نے اپنی طرف سے گڑھا ہے۔ میں نے کہا کہ حنفیت اور تبلیغ جماعت کی مخالفت کرتے ہیں بہت زیادہ، تصوف سلوک پر بھی اعتراض کرتے ہیں، تصوف کے بھی دشمن ہے۔ وہ کیوں؟ کیا اس لیے کہ تصوف سے دل کا تزکیہ ہوتا ہے اور جب دل صاف ہو جب بندہ کافر کو مان لیتا ہے، انہوں نے کافر کو ماننا نہیں ہے، اس لیے تصوف کے ساتھ بھی عداوت کرتے ہیں۔ ایک امام کی تقلید کیوں لازم ہے؟ ائمہ کی تقلید میں کیا نقصان ہے؟ ایک امام کی تقلید اس لیے ضروری ہے اگر ایک سے زیادہ کی گنجائش کی جس کی چاہو بات مان لو تو بندے دلیل کو نہیں دیکھیں گے، اپنی خواہش کو دیکھیں گے، جہاں شوق پورا ہوگا وہاں چلا جائیں گے۔ تو خواہشات کو روکنے کے لیے ایک امام کا مقلد ہونا ضروری ہے۔ کہتے ہیں نورس کا معاملہ امام حنیفہ کے نزدیک کیا ہے؟ یہ وہ باتیں کرو۔ مسلمان پاکستان کے لیے جہاد کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ مسلمانوں کو پاکستان میں جہاد کرنے کے بجائے افغانستان پر توجہ دیں جہاں پر امریکہ آیا ہوا ہے۔ پاکستان تو دنیا میں مسلمانوں کا اسلامی قلعہ ہے، یہاں لڑنا شروع کر دو گے تمہیں دنیا میں پناہ کون دے گا؟ تمہیں اس وقت پتہ چلے گا جب پاکستان چھوڑ کر کسی ملک میں جاؤ گے نا، پھر کہو گے پاکستان مسلمانوں کے لیے جنت سے کم نہیں ہے۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ جتنی مذہبی آزادی پاکستان میں ہے اتنی تو سعودی عرب اور دیگر ممالک میں بھی نہیں ہے۔ اس لیے پاکستان کی قدر کرو اور یہاں قتل و غارت کر کے پاکستان کو برباد نہ کرو۔ اللہ کے لیے مسلمانوں کے حال پر رحم کرو۔ یہ ایک اور مسلک کی بات کی، اس کو چھوڑ کے جس پر آج چل رہے ہیں اسی کو چلنے دیں۔ غیر مقلدین کی عادت ہے مسلک بات موڑنے کے لیے دائیں بائیں کے چٹے شروع کرتے ہیں۔ مدرس مؤذن کی تنخواہ کا کیا حکم ہے؟ بالکل تنخواہ لے کر پڑھانا جائز ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ جماعت المسلمین کے ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ جی تنخواہ لے کر قرآن پڑھانا جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا تمہارے کیپٹن مسعود عثمانی کی تفسیر ہے تو تم اس کو تو بیچتے ہو قیمت تک، تو قرآن کو پڑھانا جائز نہیں اور بیچنا قرآن کو جائز ہے؟ مجھے کہتے ہیں نہیں وہ قرآن نہیں بیچتے، وہ کاغذ بیچتے ہیں۔ میں نے کہا ہم بھی لفظوں کے پیسے نہیں وقت کے لیتے ہیں۔ کہتے چلو ٹھیک ہے۔ افضل الانبیاء وجہ کائنات کہنا جائز ہے، بالکل کہنا جائز ہے۔ حضور افضل الکائنات بھی ہیں اور وجہ وجود سبب وجود کائنات بھی ہے۔ حلالے کا شرعی حکم کیا ہے؟ کہ یہ جائز ہے یا ناجائز؟ ایک حلالہ جائز ہے اور ایک ناجائز۔ حلالہ کیا ہے کہ عورت کو 3 طلاق ہوگی، وہ کسی دوسرے آدمی سے نکاح کرے اور وہ آدمی اپنی مجبوری یا کسی وجہ سے طلاق دے، پھر عورت پہلے شوہر سے نکاح کرے، اس حلالے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم میں بھی ہے، یہ قرآن کریم میں بھی ہے اور صحیح بخاری میں حدیث میں اس پر موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت ہے۔ ایک حلالہ اور ہے جس پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے، وہ گیا عورت کو 3 طلاق ہو گئی اور پھر عورت کسی دوسرے آدمی سے نکاح کرے اور اس شرط پر کہ تم اس سے نکاح کرو، ہم بستری کرو اور طلاق دے دو، یہ جو شرط کے ساتھ ہونے والا نکاح ہے اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ تو جس پر لعنت نہیں ہے وہ قرآن میں ہے اور جس پر لعنت ہے وہ حدیث میں ہے۔ تو جائز جائز ہے، ناجائز ناجائز ہے۔ پھر بھی اور جو حلالہ تو لعنت والا ہو گیا اور غیر مقلدین جو حرامہ کرتے ہیں اس کا نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔
یہ کیا کرتے ہیں؟ حرامہ. 3 طلاق کر دیا، اس کے بعد پھر نکاح کر کے بیوی کو پاس رکھنا، یہ حلالے سے بڑا گناہ ہے کیونکہ یہ حرامہ ہے. بھیا کو 4 ائمہ کی اتباع کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. جماعت الدعوہ دفاع پاکستان میں شامل ہے. اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ دفاع پاکستان کے نام پہ جماعت الدعوہ نے ڈھونگ رچا رکھا ہے. دفاع پاکستان کا نام ہے سر، اپنی جماعت کی تشہیر مقصود ہے. میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں، میں چونکہ اختلاف تو نہیں کرتا، اس میں بہت سارے حضرات شامل ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں، میرے سوال کا آپ جواب دیں. دفاع پاکستان ہے یہ دفاع اپنی جماعت ہے؟ پاکستان کا پرچم تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا. دفاع پاکستان کونسل اگر پاکستان کے دفاع کے لیے تھی تو پھر صرف پاکستان کے پرچم ہونا چاہیے تھا، باقی جماعتوں کے پرچم نہیں ہونے چاہیے. یہ ٹھیک ہے تاکہ پتہ چلتا پاکستان کے دفاع ہے. یہ تو پاکستان کے دفاع کے نام پہ ہر جماعت اپنی جماعت کا زور لگاتی ہے کہ یہ میری جماعت ہے، ہماری اتنی جماعت ہے. اب بہت سے اس پر غلط میسج چلا دیں گے، اور جی دیکھو مولانا الیاس گمر صاحب مولانا سمیع اللہ کے خلاف ہے، یہ دیکھو مولانا فلاں کے خلاف ہے. میں کوئی مخالفت کر رہا ہوں؟ میں نے تو اصولی بات کی ہے، اگر دفاع پاکستان ہے تو پھر پرچم کون سا ہونا چاہیے؟ پاکستان کا دفاع کرو، دنیا کو پتہ چلے بھی سبز ہلالی پرچم کا دفاع ہو رہا ہے. عنوان دفاع پاکستان کا ہے اور تشہیر جماعت الدعوہ کی ہے، پرچم جماعت الدعوہ کے ہیں. تو دفاع پاکستان کے عنوان پہ اپنی جماعت کا دفاع کیا جا رہا ہے جن کو دنیا میں جانتا کوئی نہیں تھا. ہم نے غلطی یہ کی ہے کہ جو کام یہ 10 سال میں نہیں کر سکتے تھے ہم نے 10 دنوں میں کرا دی. اور تم اس کو چکر کو نہیں سمجھتے، میں تمہیں کیسے رونا رہا ہوں. لاہور میں دینار پاکستان میں جلسہ ہے، ٹرک بھر کے باہر کھڑے کیے ہوئے پرچم کے، پرچم اندر جا رہے ہیں. کوئٹہ جلسے میں بھی 4 دن پہلے کوئٹہ سے 2 دن کا مفصل دورہ کر کے ہوں. جو نفرت میں بٹھا سکتا تھا الحمدللہ میں ان کے لیے بٹھا کر آیا ہوں. خیر مجھے ساتھیوں نے کہا عجیب بات ہے، جلسہ دفاع پاکستان کے نام پر ہے، پرچم جمع کیے جا رہے ہیں اور عوام کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ اس پر کلمہ طیبہ لکھا ہے، اس کو نیچے نہ کرنا اوپر رکھنا، پٹھانوں کو لے کر کھڑے بھائی کلمے والا پرچم ہے. دیکھو کتنا دھوکہ دے رہے ہیں. اور دوسرا کام کیا کیا؟ پنجاب سے گاڑیاں بھر کر لے کے کتابوں کی لوگ باہر نکلے ہیں تو جماعت الدعوہ کی فری کتابیں وہاں پہ تقسیم ہو رہی ہیں. یہ کس پاکستان کو تم نے دفاع کیا؟ اور چاکیں کیا کی ہے؟ نہ حنفی نہ شافی، محمدی. یہ کون سے دفاع پاکستان کی بات کرتے ہو؟ یہ تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں ابھی 4 دن پہلے کوئٹہ سے. اس لیے میں نے گزارش کی ہے دفاع پاکستان کے نام پہ مسئلے کی اشاعت ہو رہی ہے. اور لاہور میں دفاع پاکستان جلسہ ہے مینار پاکستان، اور اس وقت اعلان کیا کر رہے ہیں؟ زور اثر کی نماز اکٹھی کر پڑھ لے، سنت سے ثابت ہے. میں نے کہا یار کم از کم ہمارے حضرات کو تردید کرنی چاہیے، بھائی تم غلط کرتے ہو، یہ کیوں غلط مسئلہ بتاتے ہو؟ تو جماعت الدعوہ کے کسی آدمی تعاون کرنا ٹھیک نہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کے فتوے پر عمل کرتے ہیں اور حوالہ دیتے ہیں، کیا اس کی بات صحیح ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک پلے درجے کا جاہل آدمی ہے. آپ حضرات کو میری بات پہلی بات اچھی نہیں لگے گی چونکہ آپ نے کبھی ہمیں سنا نہیں ہے. ذاکر نائک پاس اپنا علم نہیں بولتا. یہ جو پرچیوں کے جوابات ہوتے ہیں یہ ہفتہ پہلے پرچی جمع ہوتی ہے، اس کی ٹیم تیار کر کے دیتی ہے، پھر دوبارہ جلسے پرچی پیش ہوتی ہے اور ذاکر نائک اس پرچی کو دہرا دیتا ہے. آپ سمجھتے ہیں بہت بڑا محقق آدمی. اور یہ میں سنی باتیں نہیں کہہ رہا، میں حقائق پر مبنی باتیں کہہ رہا ہوں. میرا ان لوگوں سے براہ راست تعلق ہے جو ذاکر نائک کے بہت بڑے معاون تھے اور بحمداللہ ہماری تاریخ کی وجہ سے ذاکر نائک سے کٹے ہیں. بمبئی کے بھی اور دہلی دبئی کے بھی اور راس الخیمہ جیسی امارات کے میرے بیرون کے سفر ہوتے ہیں، براہ راست ہمارا رابطہ ہے. ذاکر نائک کے فتووں سے بچنا بہت ضروری ہے. وہاں جدہ میرا بیان تھا ہوٹل متم شاہین عزیزیہ میں، تو ایک ڈاکٹر صاحب مجھے پوچھنے لگے کہ مولانا آپ یہ فرمائیں کہ ذاکر نائک علماء حق و ذاکر نائک میں کیا فرق ہے؟ میں نے ان سے کہا جو سرچ اور ریسرچ میں فرق ہے وہ علماء حق اور ذاکر نائک میں فرق ہے. ڈاکٹر صاحب کہتا ہے ہمیں سمجھ نہیں ہے. میں نے کہا اس کی انگریزی سمجھ آتی ہے، ہماری سمجھ نہیں آتی. تم بات سمجھ آئی؟ جو سچ اور ریسرچ میں فرق ہے وہ ذاکر نائک علماء حق میں فرق ہے. کہتا ہے کیا مطلب؟ میں نے کہا مثال دیتا ہوں. جدہ میں بہت بڑا اسٹیڈیم ہے جس کا نام ہے الاتحاد اسٹیڈیم. میں نے کہا اس اتحاد اسٹیڈیم میں رات کو عرب فٹ بال کا میچ کھیلتے ہیں. اب ایک کھلاڑی وہ یہاں سے لیتا ہے اپنے گیند کو لیتا دوسری جگہ پہ گیا، جو ہی گول کرنے لگا ایک بچے نے لائٹ کو بجھا دیا. اور لائٹ کون سی؟ جو رات کو بڑی بڑی اسٹیڈیم میں لائٹیں لگاتے ہیں اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے. اس لائٹ کا نام کیا ہے؟ سرچ. اس لائٹ کا نام کیا؟ سرچ لائٹ ہوتی ہے نا. میں نے کہا سرچ لائٹ جل رہی ہے تاکہ کھلاڑی اچھی طرح وہ کھیل سکے. اور جو ہی ایک بچے نے اس لائٹ کو آف کیا پھر آن کیا، اسے کیا کہیں گے؟ ریسرچ. میں نے کہا ریسرچ کرنے سے کھیل ٹھیک ہوگا؟ اس بچے کو تم شاباش دو گے کہ وہ تو بہت بیوقوف ہے، پورا کھیل خراب کر دیا. میں نے کہا جس طرح الاتحاد اسٹیڈیم میں رات کو سرچ لائٹ کو ریسرچ کریں تو کھیل خراب ہوتا ہے،
جس مسئلے پہ 1400 سال کے فقہا نے سرچ فرما دی ہے اس کو ریسرچ کریں تو شریعت خراب ہوتی ہے. تو جو سرچ و ریسرچ میں فرق ہے علماء حق اور ذاکر نائک میں فرق ہے. اور یقین فرمائیں علم اس کے قریب سے گزرا. میں تمہیں کیسے بات سمجھاؤں. آپ مارکیٹ میں کتاب موجود ہے اسلام میں حقوق نسواں، ذاکر نائک کی کتاب آپ ذرا پڑھیں اس کو. اس میں ذاکر نائک سے ایک لڑکی نے پوچھا کہ جب مرد فوت ہو کے جنت میں جائے اسے جنت کی بنی عورت ملتی جسے حور کہتے ہیں، عورت فوت ہو کے جنت میں جائے تو اسے کیا ملتا ہے؟ ذاکر نائک کہنے لگے اسے جنت کا بنا مرد ملتا ہے، اسے بھی حور کہتے ہیں. میں نے کتاب کا حوالہ پیش کر دیا. لوگوں نے پوچھا یہ کہاں لکھا ہے؟ اب ذاکر نائک کا علم دیکھو، کہتا ہے قرآن کریم میں ہے زوجناہم بحور عین. حور عام ہے جو مذکر بھی اور مؤنث بھی ہے. میں نے کہا حور تو چلو ہم مان لیں گے، یہ پیچھے جو ہم ہے وہ تو عام نہیں ہے نا. اب ہم تو مردوں کے لیے جو ہم کا نکاح جیسے ہوگا وہ کیسے ہوگا؟ مذکر سے ہوگا مؤنث. اچھا دوسری دلیل کہتے حور مقصورات فی الخیام. دیکھو اللہ فرماتے ہیں حوریں ہوں گی جو خیموں میں ہیں، اس میں مذکر اور مؤنث کی کوئی قید نہیں ہے. میں نے کہا خیموں میں پردے میں عورتیں رکھتے ہیں یا مرد رکھتے ہیں؟ اب لوگ کہتے ہیں بہت بڑا علم نہیں ہے، مستقل ایک ایسی تحریت کی وہ اور بے دینی کی چیزیں کھولتے ہیں، عام بندہ اس کو سمجھتا نہیں ہے. پھر یہ بات آپ نہیں سمجھیں گے، علماء سمجھیں گے. ذاکر نائک کہنے لگا یہ حور احور کی جمع ہے. اور میں نے کہا بیوقوف آدمی، فوراً افل کی جمع نہیں ہوتی، فوراً فولا کی جمع ہوتی. اب گرامر بھی نہیں جانتا، عربی بھی نہیں جانتا اور لوگ مست ہیں. مجھے ایک ساتھی کہتے ہیں ذاکر نائک بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا عالم ہے. میں نے کہا کیوں؟ اس کو علماء سنتے ہیں. کہتے یہودی سنتے ہیں، عیسائی سنتے ہیں، ہندو سنتے ہیں، سکھ سنتے ہیں، دنیا دار سنتے ہیں. تو میں نے کہا یہ دلیل ہے کہ بہت بڑا عالم ہے. بھائی بہت بڑا عالم ہونے کا معنی کہ اس کو علماء سنتے ہیں. عالم سنے تو اسے عالم کہتے ہیں نا. سننے والے یہودی عیسائی اور عام دنیا دار ہیں. یہ کوئی پیمانہ ہے کہ بہت بڑا عالم ہے؟ حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، بات لمبی ہوتی ہے. حضرت فرمانے لگے ایک بادشاہ تھا، اس کی حجامت بڑھ گئی اور رات کو سویا. نائی کو کسی نے بتایا بھی بات ہے کہ حجامت بڑھ گئی تو نے صاف نہیں کی تو تیری ٹھکائی نہ ہو. انہوں نے کہا جب بادشاہ سو جائے تو مجھے بتانا. وہ نائی آیا اور صبح بادشاہ آ گیا، اس نے خط وط کر کے حجامت کر دی. صبح بادشاہ نے آئینہ دیکھا تو بادشاہ کہنے لگا یار یہ تو بہت زبردست نائی ہے، کل دربار سجاؤ، اسے انعام بھی دیں گے، استاد کا لقب بھی دیں گے. دربار سجا، انعام بھی دیا، استاد کا لقب بھی دیا. جب گاؤں تک خبر پہنچی تو نائی کی بیوی جو تھی نا نائن، اس نائن کے پاس عورتیں آ رہی ہیں، کوئی گڑ لے کے، کوئی کھجورا لے کے، کوئی لڈو لے کے، کوئی مٹھائی لے کے، کسی جلیب چکے. انہوں نے کہا بھی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا مبارک ہو. کس بات کی مبارک؟ تمہارے خامد کو بادشاہ نے استاذ کا لقب دیا ہے. اب نائن کی عقل دیکھنا، نائن کی عقل. اس نے کہا نہیں لڈو مڈو مجھے نہ دو. انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جلتی ہو؟ اس نے کہا میں جلتی نہیں ہوں، بادشاہ کو کیا پتا استاذ کسے کہتے ہیں، مجھے مبارک تب دینا جب 4 نائی کہیں تمہارا خامد استاد ہے. نہیں معمولی بات نہیں ہے. اس نے کہا 4 نائی کہیں نا استاد ہے تو پھر دینا. بادشاہ کو کیا پتا استاد کسے ہوتے ہیں؟ بادشاہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. بابا عالم ہوتا ہے جسے علماء عالم مان لے. چند ڈاکٹر کہتے ہیں عالم ہے تو عالم کیسے بن گیا؟ مجھ سے ایک صاحب پوچھنے لگے ذاکر نائک کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا وہ ڈاکٹر بھی ہے، وہ ذاکر بھی ہے، وہ نائک بھی ہے. اب میں کیا رائے دوں گا بھائی؟ نہیں سمجھے. اور ڈاکٹر بھی ایم بی بی ایس ہے، پی ایچ ڈی نہیں ہے. پی ایچ ڈی ڈاکٹر وہ تحقیقی مقالے پیش کرتا ہے اور ایم بی بی ایس ڈاکٹر پیشاب پسانے مسالے یہ چیک کرتا ہے. میں نے کہا بھی آپ نے مسئلہ چیک کرانا ہو تو آپ اس کو خط میں ڈالو، مفتی صاحب کو دے دو، اور پیشاب چیک کرانا تھیلی میں ڈال کے بمبئی بھیج دو. اس کا وہ کام ہے، ہمارا یہ کام ہے. تو عجیب بات ہے جو کام ہمارا ہے اس سے کرواتے ہیں، اس کا کام اس سے کراؤ. تو ذاکر نائک پی ایچ ڈی ڈاکٹر، ایم بی بی ایس ڈاکٹر نہیں ہے. ایسا بے حیثیت آدمی ہے، لیکن اللہ بھلا کرے وہ میڈیا کے زور پہ، میڈیا کے جادو پہ دنیا پہ چلتا ہے. اور میں کل ایک جگہ بیان تھا باغ میں تو ساتھی کہنے لگا بعض علماء فرماتے ہیں ویڈیو نہیں لگنے دینی. میں نے کہا میں لے کر آئی ہوں، تم نے لگنے نہیں دینی. میں مولوی ہوں، میں جاہل آدمی ہوں، لگاؤ اس کو. خیر بات چل پڑی. میں نے کہا مجھے تمہاری بات سمجھ نہیں آتی. ذاکر نائک پر پریشان ہو، غامدی پر پریشان ہو، فرحت ہاشمی پر پریشان ہو، جتنے فتنے تم پریشان ہو، اور یہ فتنے میڈیا کے بل بوتے پر آئے ہیں. اور جب میں اپنے دلائل لے کر کے میڈیا پر دیتا ہوں آپ کہتے ہیں حرام ہے. تو بتاؤ قوم پھر سنے گی کس کو؟ پھر اسے ہی سنے گی نا. اس لیے انشاءاللہ آج کے راولہ کوٹ کا بیان اب چند دن بعد دیکھیں گے تو بین الاقوامی سطح پر اس بیان کو دیکھا جا رہا ہوگا. تمہارے یہ بیان ایک حال میں ہے، ہمارا بیان پوری دنیا کو سامنے رکھ کے کیا جاتا ہے. دفاع پاکستان نے بتا دی. اہل سنت کے معنی اہل حدیث کے معنی. اہل سنت کا معنی ہوتا ہے جو سنت کی پابندی کرے، اور اہل حدیث کا معنی میں کیا عرض کروں گا، اہل حدیث کا معنی ہوتا ہے جو بندہ حدیث کا ماہر ہو، حدیث کی قسمیں جانتا ہو، اسے اہل حدیث کہے یہ اہل حدیث ہے. اور حدیث کا ماہر نہ ہو اس کو اہل حدیث کو ہو، اس کو جھوٹا اہل حدیث کہتے ہیں. اور حدیث کا ماہر ہو اسے سچا اہل حدیث کہتے ہیں. میں نے وہاں ٹنڈولا یار بیان کیا اور یہ بات میں نے سمجھائی
ایک بندہ کہنے لگا جی مجھے نہیں سمجھ آئی کہ حدیث کا ماہر ہو تو سچا ہے حدیث، حدیث کا ماہر ہو تو جھوٹا ہے حدیث۔ میں نے کہا تمہاری قوم کیا ہے؟ کہتا ہے جی بھٹی۔ تو میں نے کہا تم نے دھوبن سے شادی کیوں کی ہے؟ کہتا ہے نہیں جی میں نے تو بھٹی عورت سے کی ہے۔ میں نے کہا جھوٹ بولتا، تو نے دھوبن سے شادی کی ہے۔ کہتا ہے جی آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں نے کہا تیری بیوی کپڑے نہیں دھوتی؟ مجھے کہتا ہے دھوتی ہے۔ تو میں نے کہا پھر دھوبن ہوئی نا؟ کہتا ہے نہیں نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہتا ہے جو کپڑے دھوئے اسے دھوبی نہیں کہتے، جس کا پیشہ ہو اسے دھوبی کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا جس کو ایک رفع دھیان کی حدیث ہو اس یاد اسے اہل حدیث نہیں کہتے، جو حدیثوں کا ماہر ہو اسے اہل حدیث کہتے ہیں۔ ایک حدیث یاد کر کے خود کو اہل حدیث کہے تو یہ جھوٹا ہے، اور حدیثوں کا حافظ اور ماہر ہو خود کو اہل حدیث کہے تو وہ سچا ہے۔ امام بخاری کے اہل حدیث تو سمجھ آتی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی فرمائے اہل حدیث تو یہ بات سمجھ آتی ہے، اور پکوڑے بیچنے والے کہ میں اہل حدیث ہوں یہ سچا نہیں، یہ جھوٹا اہل حدیث ہے۔ یہ وہ اہل حدیث ہے جس کو انگریز نے بنایا تھا۔ ابھی مولانا مفتی صاحب وضاحت فرما رہے تھے۔ یہ تدریس پر اجرت میں نے پہلے بتا دی ہے۔ حرم یا سعودیہ میں اکٹھی 3 طلاقیں 3 شمار ہوتی ہیں، 1 شمار نہیں ہوتی۔ اس وقت جہاد فرض عین ہے یا نہیں؟ میں جو کام کرتا ہوں اس پر مجھ سے پوچھا کرو یہ کام کرنا کیسا ہے۔ میں اور کام کرتا ہوں تو فتوے مجھ سے اور لکھتے ہو، مجھے تمہاری سمجھ نہیں ہے۔ امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے، ہر فرقہ دعویٰ کرتا ہے وہ سچ ہے اور حق باطل یہ کون ہے۔ اس پر تو کبھی مستقل میرا کہ 2 گھنٹے کا بیان ہونا تو میں بتاؤں کہ 73واں فرقہ کون ہے، فرقہ پیدا کیسے ہوا۔ صحیح بات یہ ہے، خلاصہ وہ یہ کہ نبی پاک نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی اور 1 جنتی۔ صحابہ نے پوچھا جنتی کون ہے؟ فرمایا جو مسئلہ مجھ سے لے اور شرع صحابہ سے لے۔ مسئلہ کس سے لے؟ حدیث مجھ سے لے اور حدیث کا معنی صحابی سے لے، اسے کہتے ہیں اہل سنت والجماعت، یہ ناجی فرقہ ہے۔ کل میرا اس کو بڑا مفصل بات میں بیان تھا، وہ بیان کی نوعیت اور تھی۔ میں نے کہا حدیث کا لفظ صحابی سے لیں اور معنی بھی صحابی سے لیں، یہ مسلک اہل سنت والجماعت ہے، اور حدیث کا لفظ صحابی سے لیں اور معنی وہابی سے لیں تو یہ مسئلہ غیر مقلد کا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ حدیث کا لفظ صحابی سے لیں اور معنی بھی صحابی سے لیں تو یہ مسئلہ کن کا ہے؟ اہل سنت کا۔ اور حدیث کا لفظ صحابی سے لیں اور معنی وہابی سے لیں تو یہ مسئلہ کن کا ہے؟ غیر مقلدین کا۔ میں مثال دوں گا تاکہ بات کھل جائے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اس حدیث پر یہ ناز کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ میں نے کہا ہم حدیث مانتے ہیں۔ اچھا جی آپ یہ بتائیں پھر آپ پڑھتے کیوں نہیں؟ میں نے کس لیے نہیں پڑھتے کہ ہم نے مانا صحابی سے لے لیا، تو نے وہابی سے لے لیا۔ کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا تم کہتے ہو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کا معنی کہ جو بھی نہ پڑھے، خواہ امام خواہ مقتدی خواہ اکیلا، یہ معنی وہابی کا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں اور حضور ان کے استاد ہیں۔ ترمذی میں روایت موجود ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب ان ھذا اذا کان وحدہ۔ یہ حدیث اکیلے کے لیے ہے، تو کہتے ہیں مقتدی کے لیے ہے۔ تم نے مانا وہابی سے لیا ہے، ہم نے مانا صحابی سے۔ آپ کو سمجھ آئی؟ یہ تھا کہ میں نے کہا تم نے مانا وہابی سے اور ہم نے مانا صحابی سے۔ داڑھی کتنی رکھے؟ میں نے کہا مٹھی۔ حدیث میں آتا ہے لمبی رکھو۔ میں نے کہا سنا دو حدیث، سناؤ حدیث، ہمیں حدیث کا نام لے کر ڈراتے ہو، سناؤ حدیث۔ کہا جی بخاری شریف میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خالف المشرکین وفر اللہ باف الشوارب، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھی کٹاؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کے آگے پڑھو۔ اسی کے آگے بخاری میں ہے کان ابن عمر اذا حج بعتمر قبض على لحيته فما فضل اخذه۔ عبداللہ بن عمر سے حج عمرے سے فارغ ہوتے، اپنی داڑھی مٹھی میں لیتے، جو بڑھ جاتی وہ تراش دیتے۔ میں نے کہا تم نے لفظ صحابی سے لیے، معنی صحابی سے لیا۔ ہم نے لفظ صحابی سے لیے تو معنی بھی صحابی سے لیا۔ لفظ صحابی سے لے کے معنی صحابی سے لو تو ناف تک جاتی ہے، لفظ صحابی سے لے کے معنی وہابی سے لو تو مٹھی بھر رہتی ہے۔ تو کو سمجھ آ گئی؟ تجھے تھکنا شروع ہو گیا۔ تھکنا تو مجھے تھا، یہ 3 دن سے کشمیر میں ہوں اور مجھے پہاڑوں میں چلا چلا کے بیان کرا رہے۔ میں نے کہا پہاڑوں میں کہتا ہے تو مجاہد نہیں، میں خود 20 سال پرانی گل ہے۔ چلیں اللہ برکت عطا فرمائے۔ مسلمان دین پر نہیں، ادھر سے کافر غالب آ رہے تو کیا یہ عذاب الہی ہے؟ اس طرح مسلمان جو کفار کا مقابلہ کرے جہاد کا شمار ہوگا، اس میں اللہ کی مدد ہوگی۔ کیا تاریخ میں کبھی ایسا جہاد ہوا؟ دیکھو بھائی اللہ پاک ہمیں پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے دین پہ عمل کرو گے تو غلبہ ہوتا ہے، ایک عمل کر کے باقی عمال کو چھوڑنے سے غلبہ نہیں ہوتا۔ امام ابو حنیفہ اور باقی 13 ائمہ کے درمیان کتنا وقفہ ہے سالوں کے لحاظ سے؟ حضرت امام صاحب کی پیدائش ہے 80 ہجری اور وفات ہے 150 ہجری۔ امام مالک کی پیدائش ہے 93 ہجری اور وفات ہے 179 ہجری۔ امام شافعی کی پیدائش 150 ہجری اور وفات ہے ان کی 204 ہجری۔ امام احمد بن حنبل کی پیدائش ہے 164 ہجری اور وفات ہے 241 ہجری۔ اب آپس میں جمع کر لیں کتنا فرق پڑتا ہے۔
کیا پانچوں فرض نمازوں کے بعد یعنی فرض اجتماعی دعا کرنا سنت ہے؟ حدیث مبارک سے ثابت ہے اور ثابت کا انکار کبھی نہیں کرنا چاہیے. ضروری ہم نہیں کہتے، جواز حدیث میں موجود ہے. ایک تو اب کئی روایتیں اس پر ہیں، مثلا صحیح بخاری میں صحابہ نے پوچھا ایو دعا اسما، حضور سب طرح دعا کون سی قبول ہوتی ہے؟ فرمایا بعد صلاۃ المکتوبہ، فرض کے بعد. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرض نماز کے بعد دعا کے کلمات ثابت ہیں کہ فلاں کلمہ دعا میں مانگا. تو اگر صحابہ نے سنا تبھی بتایا نا، اگر سنے نہیں تو بتا کیسے دیا؟ اور پھر بعض روایتیں موجود ہیں، صحابہ کسی علاقے میں گئے، فرض کی نماز پڑھی فجر کی، ایک صحابی دعا مانگتا ہے، دوسرے اس کے ساتھ آمین کہتے ہیں وہ خاص موقع پر جہاد میں تھا. میں نے کہا نفس دعا تو ثابت ہو گئی نا، جب نفس دعا اجتماعی ثابت ہو جائے اعتراض نہیں کرنے چاہیے نہ اس پہ زور بھی نہیں دینا چاہیے. میڈیا کے زور کی وجہ سے تمام فتنے زور و شور سے آگے بڑھ رہے ہیں. تمام فرقوں کے اسلامی ٹی وی چینل ہیں، ہمارے علماء کو بھی ٹی وی چینل چلانا چاہیے. آپ یہ مجھے چٹ نہ دیں، اس کے لیے مجھے فنڈ دیں، چٹ نہ دیں، مجھے فنڈ دیں. مجھے آپ کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے. جتنا میرے پاس میڈیا ہے دیکھو میں تو چلا رہا ہوں. آناف میڈیا سروس میرا لاہور میں ادارہ ہے، 3 منزلہ اس کے مکمل ہو گئے. میں نے تیسری منزل بنانی ہے. 30 لاکھ روپے لگے تو ایک اسٹوڈیو بننا ہے، پھر کئی کروڑ لگے تو چینل کھلتا ہے. میں تو پوری دنیا سے اپیل کی ہے، آپ یہ چٹ دینے کی بجائے آپ ذرا شفقت فرمائے فنڈ دیں تو میں دیکھیں چینل کیسے بناتا ہوں. ہمارے یہاں مسئلہ فنڈ کی کمی کا ہے. میں نے گزارش کی ہم دیہات میں رہتے ہیں اور وہاں سے لے کر اپنے کام کو چلاتے ہیں. ہم ٹی وی چینل کے قائل ہیں اور وسائل اسباب کی ضرورت ہے. آپ دعائیں فرمائیں اللہ میں وسائل اسباب عطا فرمائے تاکہ ہم چینل بنا کے دشمن کا اس مورچے پر بھی مقابلہ کریں. جب اللہ دے گا تو کریں گے، جب تک نہیں جتنا ہمارے بس میں ہے وہ ہمارا کام جاری ہے. دعا کے بعد میری آپ سے گزارش ہے، میں نے عرض کیا باقی کتب نماز اہل سنت، پھر قیر حدیث اور بعض دور کر کتابیں موجود ہیں، آپ ان کتابوں کو لیں، سی ڈیوں کو لیں. میں نے تاریخ بتا دی ہے، کورسوں میں تشریف لائیں اور نمبر بھی آپ کو دے دیا ہے کہ آپ جب چاہے فون کر کے منگوائیں. اب دعا کے ایسے نہ جائیں. دیکھو میں سرگودا جا کر ان سے کیا کہوں گا کہ راولہ کے لوگ کشمیر کے بہت میزبان ہیں. میں نے بیان ختم کیا، میں کھڑا رہا، سارے دوڑ گئے کہ اس کو میزبان تو نہیں اچھا کہتے. جب تک دعا آپ نہ اٹھیں، اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا